ناظرین خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو انذر ایپیسوڈ تھاٹ بہائنڈ تھنگز. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے مہمان جن کو میں پچھلے 10 سال سے دیکھ رہا ہوں ڈیجیٹل پہ. تو میں نے بڑے ریگولرلی ان کو فالو کر رہا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی کبھی ملاقات نہیں ہوئی. دیکھا میں نے کہ وہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ ان کو ساتھ ہی میسج کیا کہ اف یو کین کم اوور، اینڈ ہی واز گریشیس انف ٹو کم اوور ٹو دی اسٹوڈیو. ریحان اللہ والا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ریحان صاحب، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں پچھلے 10 سال سے. یو بن اراؤنڈ اباؤٹ دی انڈسٹری. آپ کا ایک ٹیک اور ڈیجیٹل کے اندر بڑا ایک کور انٹرسٹ ہے، بزنس کے اندر بھی بڑا کور انٹرسٹ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ انٹرسٹڈ ان دس پرٹیکولر سائڈ آف تھنگس؟ پہلے بلانے کے لیے شکریہ. یو رن اے ویری انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ. میں 13 سال کی عمر سے ٹیک میں ہوں. رائٹ. آئی ایم 47 ناؤ، تو 35 سال ہو گئے ہیں ٹیک کے اندر. اور میں نے اپنی پہلی جو کمپنی بنائی تھی وہ کوموڈور 64 کمپیوٹر ایک ہوتا تھا، اس کے سافٹ ویئر میں بیچتا کرتا تھا. اس کے بعد میں نے کچھ اسی پروڈکٹ کی ایسیسریز بنائیں، پھر یو پی ایس ایس بنائے، پھر کمپیوٹرز ریفربش کرنا شروع کر دیے. پھر میں نے آئی ایس پی شروع کر دیا، ای میل سروس شروع کری. اس سے پہلے بلیٹن بورڈ سروس شروع کری، اس کے بعد آئی ایس پی سروس شروع کری. یہ سارا آپ پاکستان میں ہی کر رہے تھے؟ سارا کچھ پاکستان میں کر رہے تھے. رائٹ. اور اس کے بعد میں دنیا کے پہلے 10 لوگوں میں تھا جنہوں نے ٹیلی فون کی سروس کو انٹرنیٹ کے اوپر لا کے پی ایس ٹی این کے ساتھ کنیکٹ کیا. اس کے بعد میں نے ایک ٹیکنالوجی انوینٹ کری جس کی مدد سے آج دنیا کے اندر کال سینٹرز چلتے ہیں، اور ٹیلی فون کی جو لائنیں ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنا شروع جاتی ہیں آئی پی کے اوپر. پھر میں نے اس کی سروس کی ایک ہول سیل سروس بنائی جس کا نام ہے DIDX. DID نمبر کہتے ہیں ایک ٹیلی فون نمبر کو، ایکچوئل میں DID کہتے ہیں. رائٹ. تو اس کی ایک مارکیٹ پلیس بنائی، جیسے ای بے ہے آج کل ہم ایئر بی این بی اور اوبر وغیرہ دیکھتے ہیں. تو اسی طرح کی ایک مارکیٹ پلیس میں نے ٹیلی فون کے نمبرز کی بنائی، جس میں ٹیلی فون کی کمپنیز آتی ہیں، بیچتی بھی خود ہی ہیں، خریدتی بھی خود ہی ہیں. ہم بیٹھ کے اس کو دیکھتے رہتے ہیں، جیسے اوبر کریم والے دیکھتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد 2010 میں نے ریٹائرمنٹ لے لی، اور میں نکل گیا اس چکر میں کہ ہم نے اب پاکستان کو بہتر کیسے کرنا ہے. یہ سارا کچھ میں نے 1999 میں اپنی امریکہ میں پہلی کمپنی بنائی. 2003 میں پاکستان واپس آ گیا. ٹریول کرتا تھا، کبھی بھی ریزیڈنٹ نہیں تھا. تو مجھے امریکہ نے ویزا نہیں دیا 11 سال تک. اچھا. تو آئی ہیڈ ٹو ڈو مائی بزنس سٹنگ ان پاکستان. اچھا. تو 11 سال تک مجھے اپنا بزنس امریکہ کا پاکستان سے بیٹھ کے کرنا پڑا. اور میرے کسٹمرز 100 کنٹریز پلس میں ہیں، تقریباً سارے دنیا میں کام کیا. تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو میں کر سکتا ہوں وہ دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں. اسی کے اندر ہم نے پہلا پاکستان کا کال سینٹر بھی بنایا انٹرنیشنل. اسی کے اندر میں افیلیٹ مارکیٹنگ اور مارکیٹنگ 1998-99 سے کر رہا تھا. تو میں نے فری لانسنگ کا بارے میں بتانا شروع کیا لوگوں کو کہ بھئی گھر سے بیٹھ کے بھی پیسے کما سکتے ہو. تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا. جب میں نے ای میل بیچنا شروع کری تو بچے سے پوچھتے نا، بیٹا آپ کیا کرتے ہیں، جیسے آپ کے بزرگ پوچھتے ہوں گے بیٹا آپ کیا کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہوں گے، کیا ہوتا ہے وہ. تو میں نے جب ای میل بیچنا شروع کری تو مجھ کو بھی چیلنج تھا کہ بھی لوگ بڑی عمر کے پوچھتے تھے بیٹا آپ کیا کرتے ہیں. میں ای میل بیچتا ہوں انکل، وہ کیا ہوتا ہے بیٹا. سو آئی اسٹارٹڈ دیئر. 2010 کے بعد میں نے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد اپنے بزنس سے الگ ہو گیا. اور اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے جو انٹرپرنورشپ آتی ہے، میں کبھی کالج یونیورسٹی نہیں گیا پڑھنے، تو مجھے جو انٹرپرنورشپ آتی ہے کہ بغیر پیسوں سے کیسے کاروبار کرتے ہیں، تو لیٹس اسکیل دیٹ. ہاؤ ڈو یو ہیلپ اے ملین پیپل اسٹارٹ دیئر اون بزنس. تو آئی اسٹارٹڈ ٹیچنگ، پریچنگ، ٹاکنگ اباؤٹ انٹرپرنورشپ اینڈ مائکرو انٹرپرنورشپ. مائی انٹرسٹ واز کہ $100 سے بندہ کیسے بزنس شروع کرے، $300 کیسے کمائے، اور وہ 10,000 لوگ کیسے سیکھ سکیں اسی بزنس کو. تو اس میں موبائل فون کی، یوٹیوب کی ضرورت بہت زیادہ تھی. تو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں جب سے یوٹیوب آیا 2005-6 سے جب سے آیا ہے. اور اس سے پہلے میں 19 سال کی عمر سے ویڈیوز بنا کے پڑھانے کی، سمجھانے کی کوشش. پہلے کیسیٹس یوز کرتے تھے، پھر کیسیٹ کا زمانہ چلا گیا. پھر میں نے ٹی وی پاکستان بنایا 1999 میں، جب یوٹیوب ایگزسٹ بھی نہیں کرتا تھا. سیم کہ ویڈیو کانٹینٹ انٹرنیٹ پہ ڈالیں. آئی واز اے ٹیکنالوجی انتھوزیسٹ. میں نے اپنی شادی 1997 میں براڈ کاسٹ کری، جبکہ there was no such thing. It was a software called See You See Me that was running on a 28 kilobit dial-up modem, جو اس کے اوپر ہم نے براڈ کاسٹ کری. تو it was like another planet, another time altogether. From there to now being broadcasted on Facebook or YouTube, ہو ہر آدمی براڈ کاسٹ کر سکتا ہے. It was a long journey.
اور یہ میرا ٹیک کا بیک گراؤنڈ ہے. اس کے بعد میں ناٹ فار پروفٹ ٹائپ اس میں گر گیا. کبھی ہم چیریٹی لیتے نہیں کسی سے, جو ہماری اپنی ارننگ ہوتی ہیں اسی سے. مائی انٹرسٹ اس کہ ہم کیسے پرابلمس کو سالو کریں ٹیکنالوجی کے ذریعے. اور اب میرا جو رول ہے اٹس مور لائک جو جو کیا ہوتا ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جرمینیشن کا, کہ بیج کو لگانے کے بعد زمین سے نکالنا پڑتا ہے. تو بیکاز آئی واز ارلیئر ان ٹیک, چاہے شام سرور ہوں, چاہے سنی علی ہوں, چاہے آزاد ہوں, یو نیم اٹ, ایوری بڈی واز پشڈ بائی می ٹو اسٹارٹ ڈوئنگ ویڈیوز. رائٹ. تو میں ان کو زبردستی جا کے فوٹوز بنا کے, ویڈیوز بنا کے, ان کے انٹرویوز کر کے ان کو پبلک کے سامنے لے آتا تھا, اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو آئی وڈ پٹ دیم آن دی انٹرنیٹ اینڈ دین تھنگس جسٹ چینج فار دیم, اینڈ دیٹ ناؤ ہیلپس مائی کاز, بیکاز یہ خود اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز بن گئے ہیں کہ جو ہمارے غربت کے خاتمے کا میرا خواب ہے اس میں ہی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مجھے کام کم ہو گیا, میں سست آدمی ہوں, تو یہ لوگ وہ لیڈ کر جاتے ہیں, میں پیچھے سے بیٹھ کے اگلے آدمی کے پیچھے جاتا ہوں, دیکھتا ہوں اور کون ہے اچھا آدمی کام کر رہا ہے. تو میں ان کے پاس جاتا ہوں, ان کے انٹرویوز کرتا ہوں, ان کو پالش کرنے کی کوشش کرتا ہوں, ان کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں, ان کو وہ ٹیکنالوجی سکھاتا ہوں جس کے مرضی ذریعے وہ اسکیل کر سکیں. 2010 میں ہم نے اسکول جو بنایا تھا, ہم نے ایک ریحان اسکول کے نام سے پروجیکٹ کیا کہ ہم سیلیبریٹیز کو کہہ چاہتے تھے کہ وہ پڑھانا شروع کریں. تو ہم نے اسٹوپڈ فون کے اوپر پڑھانا شروع کیا, بیسک ویڈیوز بنا کے, اور آئیڈیا واز کہ ہم ایسے 100 بزنسز بنائیں جو کہ لوگ $100 سے شروع کر سکتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, اور $300 آمدنی حاصل کر سکتے ہیں. تو آئی ہائرڈ 50 پیپل, باٹ اے نیو آفس اسپیس, بہت کچھ کیا 3-4 سال میں, آئی فیلڈ. اینڈ آئی وینٹ بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ ٹرائنگ ٹو ڈسکور کہ میں کیوں فیل ہو گیا, میں نے ایسی کیا غلطی کری کہ میرا خیال تھا میں 3 سال میں یہ کام کر لوں گا. میں جی گوگل ہے, فیس بک ہے, جی انہوں نے 100 ملین کسٹمر بنا لی, ہم بھی ٹیک کمپنی ہے, ہم بھی کچھ کر لیں گے. تو آئی پٹ ریئلی بگ نمبر, 1 ملین انٹرپرنورس کا گول. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے مائنڈ سیٹ ور ناٹ ریڈی ٹو اسکیل, ٹو گیو بیک, ٹو بی پبلک. بہت سارے ہمارے ٹیبوز ہیں جو کہ توڑنے کی ضرورت تھی. تو اراؤنڈ 6 years ago, اچھا میں اپنے کمپنی تو چلا ہی رہا تھا, کبھی کبھی جاتا تھا, دیکھتا تھا, تو میں نے دیکھا کہ جو بہت زیادہ لمبی داڑھی والے لوگ تھے, بہت زیادہ ٹلٹڈ تھے ٹورڈ اے سرٹن مائنڈ سیٹ, انہوں نے کبھی زندگی سے پاکستان سے باہر ٹریول نہیں کیا, انہوں نے کسی گورے سے ملاقات نہیں کری, کوئی ان کا انٹریکشن نہیں تھا. تو مجھے اب ان کو کسٹمر سروس دلوانی تھی, بزنس دلوانا تھا امریکہ سے. تو آئی ہیڈ ٹو چینج دیئر مائنڈ سیٹ کہ تم اب امریکن کسٹمر سے کیسے بات کرو گے, تم اب یورپین سے کیسے بات کرو گے. اگر تم نے ریلیجن پہلے لے آئے, داڑھی پہلے لے آئے, تو مسئلہ ہو جائے گا. تو ان دا پلانٹ دیر آر آل کائنڈز آف پیپل. تو میں نے ان کو انکریج کیا کہ آپ میرے دوستوں کو فیس بک پہ ایڈ کریں. اچھا میں کیونکہ ارلی اڈاپٹر تھا, تو میرے دوستوں میں اسٹیو وازنیاک, اسٹیو کیس جو AOL کا اور ٹائم وارنر کا مالک تھا, آئی ڈونٹ نو ویئر اٹ از, مطلب ہوز ہو آف دا ورلڈ میرے پاس فیس بک پہ کنیکٹڈ تھے. کیونکہ میں جا نہیں سکتا تھا, تو میں نے سب کو فیس بک پہ, لنکڈ ان پہ کنیکٹ کرنا شروع کر دیا. تو میں ان کو کہتا تھا یہ میرے دوست ہیں, ان سے دوستی کرو, ان سے باتیں کرو. میں یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ سیکھو, میں کہتا باتیں کرو. تو آئی اسٹارٹڈ نوٹسنگ دیٹ پیپل اسٹارٹڈ ٹو چینج جسٹ بائی ہیونگ کانورسیشنس. تو اراؤنڈ 6 years ago 2004 میں نے کمپٹیشن لانچ کیا کہ بھائی اگر کوئی بھی جائے میرے فیس بک پہ اور میرے 500 دوستوں کو اپنا دوست بنا لے, تو میں اس کو ایک فری لیپ ٹاپ دوں گا. میں نے ایک لیپ ٹاپ اناؤنس کیا. تو ایک بچہ آیا 3 مہینے کے بعد, سر میں نے کر لیا. میں نے بڑا خوش ہوا, اچھا کر لیا, اچھا بتاؤ کون ہو, کیا کرتے ہو, کیا حاصل ہوا. تو اس نے کہا میں ایسا تھا, ایسا ہو گیا, ایسا تھا, ایسا ہو گیا, ایسا تھا, ایسا ہو گیا. ایوری تھنگ آئی فاؤنڈ کہ وہ 10 to 100x چینج ہو گیا بندہ. یعنی وہ ایکسٹریمزم جو اینی تھنگ جو تھا اس کا, وہ آہستہ آہستہ, کیونکہ اس کا ایکسپوجر بڑھنا شروع ہو گیا, تو ہی اسٹارٹڈ ٹو چینج. کہتا ہے میں پہلے بات نہیں کر سکتا, میں بات کر لیتا ہوں. پہلے مجھے انگریزی نہیں آتی, میں نے انگریزی سیکھنا شروع کر دی, میرے دوست بن گئے. میں ان کو ایسا سمجھتا تھا, ایکچولی ایسے نہیں ہوتے. تو آئی تھاٹ ویری انٹرسٹنگ. میں نے اس کو لیپ ٹاپ دے دیا. 2 دن کے بعد ایک اور میسیج آیا, سر میں نے بھی کر لیا. تو میں نے کہا یار میں تو ایک ہی لیپ ٹاپ کا اناؤنس کیا تھا, میں دے دیا, کہ نہیں آپ مجھے بھی دیں. میں نے کہا اچھا چلو بتاؤ کیا ہوا, کیا حاصل ہوا. تو آئی نوٹس کہ سیم تھنگ اگین ہیپننگ, اگین بندہ چینج ہو جاتا ہے. تو آئی اسٹارٹڈ گیونگ مور. آئی گیو 500 لیپ ٹاپ فرام مائی پاکٹ اینڈ آئی میجرڈ کہ کیا فرق پڑتا ہے ایک انسان کی زندگی پہ اگر وہ
صرف فیس بک پہ جا کے اپنے دوست چینج کر لے. ہم نے ایک پیپر ہے, وائٹ پیپر, آپ اس کو پڑھیں گے کہ اگر آپ کے 5 بیسٹ فرینڈ ملینئر ہیں تو آٹومیٹکلی آپ 6th ملینئر بن جائیں گے, بیکاز یو آر ریکگنائز بائی دا کمپنی یو کیپ. آپ خود چینج ہو جاتے ہیں جب آپ کے دوست فرق ہوتے ہیں, آپ کی مائنڈ سیٹ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آئی وانٹیڈ ٹو سی کہ میں اسکیل کیسے کروں. مائی انٹینشن گوئنگ بیک از سیم, پاورٹی ختم کرنی ہے, لیکن پاورٹی انٹرپرینورشپ سے نہیں ختم ہو رہی. سو ہاؤ ایلس کین آئی ڈو اٹ؟ آئی وانٹیڈ ٹو فائنڈ اندر وے, اینڈ آئی تھاٹ اوکے لیٹس سی واٹ. آئی واز لائک ریئلی آن دا ڈرائنگ بورڈ, آئی ہیڈ نو کلو, میں لاسٹ ہو گیا. آئی اسٹارٹڈ ٹریولنگ اے لاٹ مور. تو آئی جسٹ کیپ ڈوئنگ دس. رزلٹ اس کا یہ نکلا کہ جو بھی بچہ یہ کام کر لیتا ہے ہی اسٹارٹس چینج ہمسیلف, بیکاز آل آف اے سڈن وہ ایک گاؤں سے, ایک شہر سے, ایک گلوبل پلانٹ میں انٹر ہو رہا ہے. اٹس لائک بیک پیکنگ فار 6 months اور اے ایئر, اینڈ ہی ڈسکورز آل کائنڈ آف ویئرڈ اسٹف جو اس نے کبھی نہیں دیکھا ہوتا. پہلے وہ ویئرڈ ہوتا ہے, پھر آہستہ 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 وہ چینج ہونا, بندہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اس کے اندر کیوریاسٹی میں کانسٹنٹلی پیدا کرتا ہوں. اف یو نوٹس مائی فیس بک, I always ask weird, different questions. So most of my posts are about questions, and then thought-provoking questions, یا لوگوں کو پرووک کرے, کسی بھی طرح پرووکیشن ہو. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کامنٹ کرتے ہیں نیگیٹو اینڈ پازیٹیو. اور میں نے یہ آج سے 8-9 سال پہلے نوٹس کرنا شروع کر دیا تھا کہ اس 250-400 کامنٹس کے بعد کچھ دوستیاں ہونا شروع ہو رہی تھیں خود بخود. مطلب آئی واز آؤٹ آف دا لوپ. میں نے کویشچن پوسٹ کیا, آئی ایم جسٹ این آبزرور, کہ لوگ لڑائی کر رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے وہاں ڈیٹا مانگنا شروع کر دیا. تو جب ڈیٹا مانگتے ہیں آپ, تو آپ گوگل کرتے ہیں, سرچ کرتے ہو, پتہ چلتا ہے او میرے پاس ہی غلط انفارمیشن تھی. تو دے اسٹارٹ ٹو کریٹ فرینڈشپس, دے اسٹارٹ ٹو کریٹ امپیکٹ آن دیم سیلف اینڈ ادرز. ڈائلاگ شروع ہو جاتا ہے. تو آئی لوڈ اٹ کہ جی میرے پاس اس قسم کی, میں اس کرنے سے لوگ آٹومیٹکلی ڈائلاگ کریٹ ہو رہا ہے. تو میں نے جو بھی ہمارے ٹیبوز تھے, جو بھی جو لیگل ٹیبوز تھے, جو لیگل لائن نہ توڑتے ہوئے اور سوشل ہیوج نارمز نہ توڑتے ہوئے, ریلیجیس باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے, میں نے سمپل کویشچنز پوچھنا شروع کر دی. فار ایگزامپل, ہم لوگ پاکستان میں جیوز کے بہت زیادہ ہر چیز کے خلاف ہوتے ہیں, ضرور یہودی سازش ہر چیز. تو میں نے پڑھا تھا کہ بھئی ہم ایز اے مسلمان ایک یہودی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں. تو میں نے سوال کرنا شروع کر دیا فیس بک پہ. میں نے IFTTT لگایا اس کے اوپر کہ بھئی ایوری ویک اٹ وڈ آسک اور ایوری منتھ اٹ ول آسک, کیا ایک مسلمان مرد کسی یہودی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ دیٹ واز سو پرووکنگ ٹو پیپل دیٹ آئی گاٹ دیٹ تھریٹس. اچھا, کہ میں آپ کو, آپ کے بچے بھی جائیں گے, آپ بھی جائیں گے, یا آپ سوال ہی نہ کریں. میں نے کہا میں نے تو سوال کر رہا ہوں, اٹس اے سمپل کویشچن. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس پہ نشانیاں ڈالی ہیں سوچنے سمجھنے والوں کے لیے. تو ہم سوچ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, کویشچن کر رہے ہیں. پھر میں نے وہ سوال ہٹایا, لیکن 2-3 سال تک وہ رہا. لیکن اس پہ ہمیشہ 800-900 کامنٹس آتے تھے سوال پہ, اور اس کے نتیجے میں لوگ ریسرچ کرنا شروع کرتے کہ ایکچولی ہم کیا رہے ہیں. مائی انٹرسٹ واز کہ ہم اپنی انرجی کو کہاں استعمال کریں. ہم سب کے پاس انرجی ہے, ہمارے پاس فزیکل انرجی ہے, مینٹل انرجی ہے, ایموشنل انرجی ہے, سول انرجی ہے. اس انرجی کو ہم کس طریقے سے چینلائز کریں. یعنی دریا نارتھ سے نیچے جا رہا ہے ساؤتھ کی طرف, اور اس کے اوپر اگر ہم بند باندھ کے اس سے کینالز نہ بنائیں, ایریگیشن نہ کریں, تو ہم اسٹوپڈ ہیں. اسی طرح ہمارے ملک میں 140 ملین لوگ ہیں, ہم ان کی انرجی کو چینلائز نہ کریں تو ہم ضائع کر رہے ہیں انرجی کو. thus we remain a poor country. So I started doing this. It was all out of intuition. It was not a plan. It was not کہ جی میں نے کوئی کتاب پڑھ لی تو میں سے انسپائر ہو گیا. I was just having fun and I was seeing results. And that was inspiring me to do more and more and more and more. So اچھا, مجھے ریپیٹیشن نہیں پسند, تو میں ہر چیز کے لیے انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں نے سسٹمز بناتا گیا. جیسے فری لیپ ٹاپ کی وجہ سے مجھے اب میرے سے کسی کو اگر میٹنگ بھی کرنی ہے کسی کو, تو میں کہتا ہوں بھائی میں آپ سے میٹنگ نہیں کر سکتا. سر میں اس کی پروفائل دیکھتا ہوں, اگر کچھ نہیں لکھا تو میں کہتا سر میں میٹنگ نہیں کرتا. either you pay me $1,000 for half an hour or you go and add my 50 Facebook friends and I can have a conversation with you. Otherwise I'm sorry, I'm really not available for having a conversation, even because the amount of energy it takes me to have that conversation. 1 گھنٹے میں ایک بندے کے ساتھ جو میری conversation ہوتی ہے, میرا پھونک نکل جاتی. But then I make myself available every Friday 6 PM to 7 PM publicly, کہ وہ مجھے فزیکلی یا آن لائن مجھ سے مل لیں اور نکال لیں اپنا غبار. کیونکہ لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ
یہ کیوں کر رہا ہے, اس کا فائدہ کیا, لیپ ٹاپ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں, گودی سازش آ جاتی ہے بیچ میں. تو اینی ٹائم یہ ہم کرنے جاتے ہیں کچھ بھی اچھا تو ہم کو لگتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے. دس ہیز چینج ان دا لاسٹ 10 years. آئی تھنک کہ بہت سارے لوگ اچھی چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں, تو ہمیں شک جو ہماری ان جنرل ہماری قوم میں تھا کہ کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتا, وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. آئی تھنک دیر از اے ہیوج ٹرسٹ اویلیبل ناؤ ان آور کنٹری. اس ٹرسٹ کی وجہ سے چیزیں بلڈ ہو رہی ہیں, وینچرز اسٹارٹ ہو رہے ہیں, پارٹنرشپس کریٹ ہو رہی ہیں, اینڈ آئی تھنک ہیوج امپیکٹ کریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. سنو بال افیکٹس ہم دیکھیں گے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 10 سال میں ہم اس غربت کے سائیکل سے باہر آ جائیں گے. رائٹ. اور obviously اس میں بہت سارے ڈفرنٹ ویریبلز ہیں جو کہ ساتھ ساتھ وہ کر رہے ہیں. آئی تھنک اگین آپ نے بھی بولا کہ a lot of people asked you the same question کہ how are you getting the money for the 500 laptops? Is the business still on, the DIDX? جی میرا دیٹس ویئر مائی بریڈ اینڈ بٹر کمز فرام. آئی مین اٹ واز اے بلیسنگ آف گاڈ, کیونکہ وہ بھی ایک ایکسیڈنٹلی ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. بزنس جو مجھے پیسے دیتا ہے اسی سے آتے ہیں. وی ڈونٹ ٹیک منی فرام اینی ون. اور وہ جو ہے وہ آر یو ایکٹیولی ورکنگ آن دیٹ یا someone else who's managing that? میں 10 سال سے ایکٹیولی نہیں ہوں اس میں. اٹس لائک اے کریم اینڈ اوبر, رائٹ. تو اٹس رننگ آن اٹس اون. الحمد للہ آئی ہیو اے بریلینٹ ٹیم جو اچھا کام کرتی ہے, مجھے تنگ نہیں کرتی, تو آئی ایم ہیپی ود اٹ. That's nice. Online when I was searching about you, تو اس پہ یہ بھی آ رہا تھا کہ your family used to be involved in the paper trade across Middle East. تو what's generally آپ لوگ کہاں سے بیک گراؤنڈ, بزنس فیملی ہے, کیا کرتے تھے, what's the کراچی میں ہم لوگ دلی پنجابی سوداگران کہلاتے ہیں. رائٹ. دلی والے کہلاتے ہیں. اور میرے والد کا کاغذ کا کام تھا. ہی واز ویری سیلف میڈ مین. ہی اسٹل از الائیو, ہی اسٹل ورکس. وہ کراچی سے انہوں نے شروع کیا, پیپر کی ٹریڈنگ کرتے تھے, کٹنگ کرتے تھے, امپورٹ کر کے صرف پاکستان میں. پھر وہ لاہور چلے گئے, لاہور میں انہوں نے ایکسپینڈ کیا. پھر وہ دبئی چلے گئے. اب دبئی میں ہمارا جبل علی میں فیکٹری ہے ریسائکلنگ کی, وہ چلاتے ہیں وہ. آئی ایم دا آڈ ون آؤٹ. آئی ڈونٹ لائک ٹو میک منی, سو آئی لائک ٹو میک امپیکٹ. So do you have siblings as well جو کہ فیملی بزنس میں, یا میرا ایک چھوٹا بھائی ہے, وہ بزنس کرتا ہے, پیسے کمانے کا شوق ہے اس کو. وہ مجھ سے زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتا ہے, بٹ میں سے زیادہ باتیں کرتا ہوں. رائٹ. تھوڑا سا آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا فلاسفی بیہائنڈ. آپ نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو ڈو اے لاٹ آف دیز تھنگس. اوبیسلی آپ نے کہا کہ جب میں نے ملین بزنسز کا ویژن نکالا, جب میں نے اسکولس کا ویژن نکالا, تو سم ہاؤ دیٹ فیلڈ اینڈ یو آئیڈینٹیفائڈ اے لاٹ آف تھنگز ان دیٹ ایز ویل کہ probably the industry wasn't ready, probably the people you expected کہ شاید اوور آل اسپیس جو ہے وہ اسی طرح آپ کی طرح پروگریسو ہوگی, وہ کیوریس ہوگی, بٹ وہ شاید نہیں تھی. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اگر میں آج آپ سے پوچھوں کہ ریحان اللہ والا وٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ, ایک تو یہ چیز ہے نا کہ ٹھیک ہے, یو ہیو دیز لائک پاکٹس آف تھاٹس اینڈ یو آر ایکسپیریمنٹنگ ود دیٹ, اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ سارٹ آف اے پرسنالٹی ویئر یو جسٹ لائک اٹس مور آف این اے بی ٹیسٹنگ, جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا میں نے یہ سیکھا اور اب میں یہ ایک ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں اور اسے میں آگے لے کے کس طرح سے جاتا ہوں. بٹ آئی سو دیٹ ارلی آن ان دا ڈیکیڈ یو ہیڈ اے ویری کلیئر گول اورینٹیڈ اپروچ. سو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم از دیٹ لاسٹ, اور از دیر سم تھنگ دیٹ یو ورکنگ آن مے بی, اور یو ہیو لائک سم تھنگ دیٹ یو فوکسڈ آن رائٹ ناؤ جو کہ اتنا زیادہ پبلک میں نہیں ہے؟ میں ون آف دا موسٹ پبلک پرسن ہوں گا آئی تھنک. اف دیر از اینی ون ایلس آئی ڈونٹ نو کہ جو سوشل میڈیا پہ ہر چیز ڈال دیتا ہو, تو ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو پبلک نہیں. اسی لیے ٹو مچ انفارمیشن ہو گئی ہے, جس کے لیے اب انفارمیشن نکالنا بھی ایک چیلنج ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے. اب میرا فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ I found Rumi's quote a few years ago where he said کہ first I was smart, I tried to change the world, and then I became wise and I tried to change myself, or I started working on myself. So میں نے ایک بڑا سا پوسٹر اپنے گھر کی انٹری پہ لگایا ہوا ہے, اور میری ہر چیز پہ, میرے گیو اویز پہ یہی لکھا ہوتا ہے. تو میرا فوکس پچھلے 5 سال سے اپنے آپ کو امپروو کرنے میں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ جو کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سکھاتے رہتے ہیں, تو چیزیں خود بخود چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دیر از اے سپر پاور اپ اسٹیئرز ہو ہیز بگر سے ان واٹ وی ڈو. تو میں ہر چیز پبلکلی کرتا ہوں, شیئر کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں جھوٹ نہ بولوں جتنا ہو سکے, کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں جھوٹ کے بغیر مشکل ہوتا ہے, لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سچ بولوں جتنا بول سکتا ہوں. 4 مہینے پہلے میں نے ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے, اور اس پولیٹیکل پارٹی میں
یہ وہ ساری انگریڈینٹس جو میں پچھلے 15 سال سے کنسلٹنگ دیتا تھا، وداؤٹ چارج کنسلٹنگ دیتا تھا پولیٹیکل پارٹیز کو، وہ میں نے ڈالنا شروع کر دی. واٹس اٹ کالڈ؟ اٹس کالڈ دا انسان پارٹی. اوکے. اینڈ لوگوں کو شکایت ہے کہ بھی باقی انسان نہیں ہے کیا؟ اسی طرح میرے نام سے شکایت ہے کہ آپ اللہ والے ہیں تو باقی شیطان والے ہیں کیا؟ تو انسان پارٹی کا جو نام ہے نا، وہ عبدالستار ایدھی نے مجھے دیا تھا. عبدالستار ایدھی کی میں نے 2 ٹاک اٹینڈ کری، تو میں ان سے 2 دفعہ میں نے پبلکلی پوچھا کہ جناب یہ پرابلم کیسے ٹھیک ہوگا پاکستان، ہاؤ وڈ اٹ فکس اٹ سیلف. تو کچھ نہ کرے، انسان بن جائیں. آئی ڈنٹ انڈرسٹینڈ واٹ ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ انسان بن جائیں. واٹ ڈز اٹ ایون مین کہ انسان بن جائیں؟ تو ٹک می اے فیو ایئرس ٹو انڈرسٹینڈ کہ انسان کیا ہوتا ہے. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ انسان وہ ہوتا ہے جو جھوٹ نہ بولے، انسان وہ ہوتا ہے جو گیونگ ہو، انسان وہ ہو جائے جو ریئیکٹیو نہ ہو، ایکٹیو ہو، انسان وہ ہوتا ہے جو جس سے مل کے لوگوں کو خوشی ہو. تو شاید مجھے انسان ملے نہیں تھے اپنی زندگی میں، بہت کم ملے تھے. تو جب مجھے ملنا شروع ہوئے تو مجھے پتہ چلا آئی کین کاپی دس اینڈ آئی کین ٹرائی ٹو بیکم لائک دیم. آئی تھنک آئی ریئلی لائک ہاؤ دس پرسن از. ٹاپ آف دا لسٹ از فاطمہ سوریہ بجیا، جو انور مقصود کی بڑی بہن تھیں. میں نے ان کے ساتھ بہت ٹائم گزارنا شروع کر دیا، اینڈ آئی جسٹ وڈ گو دیئر، جسٹ ہینگ آؤٹ دیئر، اینڈ جسٹ آئی سو لو ڈراپنگ ایوری ویئر. آئی سو نتھنگ بٹ لو ایوری ویئر. جو آئے پیار سے بات کرنا، سننا، بیٹا کیسے ہو، لڑائی نہ کرنا. ان سے پوچھو کہ یہ خراب نہیں بس پریشان ہے، چھوڑو، نادان ہے، کوئی بات نہیں، معاف کر دو. سو آئی اسٹارٹیڈ اسٹڈنگ مور اسپریچویلٹی، ٹاؤزم، پتہ نہیں کون سے ازم ہیں جو میں نے نہیں چھوڑے. آئی ٹرائی ٹو اسٹارٹ ٹو ورک آن مائی سیلف. آئی وانٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا ہوتا ہے. سنیتسا مل گئے کہیں، بہت سارے ٹیچرز ملنا شروع ہو گئے. تو ٹاؤزم کہتا ہے کہ جی جسٹ گو اینڈ ڈو نتھنگ، اینڈ گو اینڈ بی، اینڈ جسٹ گو اینڈ فیچ واٹر اینڈ چاپ وڈ، ڈو نتھنگ. میننگ جو آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں اپنا کام، اور باقی سب کچھ خود ہو جائے گا. اب یہ تو ساری زندگی پڑا ہے کہ سنا ہے وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، اور یہاں وہ ٹاؤ بھائی بول رہے ہیں کہ نہیں آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے. سو آئی تھنک آئی ایم اسٹل لاسٹ ویئر آئی شوڈ بی اینڈ واٹ آئی شوڈ ڈو، اینڈ آئی کیپ ڈوئنگ واٹ کمس ٹو مائی ہارٹ ایز سم تھنگ رائٹ اور نیڈ، اور میں وہ کرنا شروع کر دیتا ہوں. اور مجھے اللہ تعالیٰ ٹیم بھیجتے جاتے ہیں یا لوگ بھیجتے جاتے ہیں تو میں کام شروع کرتا جاتا ہوں. ایک چیز میں نے کوئی 150-200 وینچرز شروع کیے ہوں گے اپنی زندگی میں. تو ایک چیز مجھے اندر چلی گئی اس کی وجہ سے کہ مجھے اب ڈر نہیں لگتا کچھ نیا کام کرتے ہوئے. یعنی اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ آئی ہیو نو پرابلم ان اسٹارٹنگ اینڈ فیلنگ. سو آئی ہیو اے PhD ان فیلئر. سو آئی ہیو ایبسلیوٹلی نو فیئر آف فیلئر، میننگ آف کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ. ایک دفعہ میں لنڈن چلا گیا بغیر ویزا کے. آئی جسٹ وینٹ بیکاز گاڑی کرائے پہ لی جرمنی سے، اینڈ آئی جسٹ ڈروو. بارڈر پہ جا کے کہتا ہے ویزا کا، میں کہ ویزا ایکسپائر ہو گیا. تو آپ کیوں آئے؟ شاید آپ دے دیں. کیا مطلب ہے اس کا کہ آپ شاید ویزا دے دیں؟ میں کہا جی میں آیا ہوں، میں یہاں جانا چاہتا ہوں. میں نے بچپن سے بگ بین کے بارے میں سنا ہے. آئی ہیو نیور بین ٹو لنڈن، آئی ووڈ لائک ٹو سی اٹ. تو مجھے گھورنے لگا، اینڈ ہی واز لائک ہی ڈڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو ریئیکٹ ٹو دس. ہی سیڈ you knew that you need a visa and you just still came over, and I bought the ticket for channel for like 600 euro or something, and I said کہ اس کو میں نے فرینچی میں بولنے کی کوشش کری کہ بھائی واپس لے لو گی. اس نے کچھ بولا، مجھے سمجھ میں ایسا دے دو یار، لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تو وہ اس نے مجھے 3 دفعہ یہ بات پوچھی کہ are you sure you knew that you need a visa and you still came without a visa? I said yes. So why didn't you get? I said it takes 3 months to get a visa, and I didn't have 3 months. I was just traveling all over. پھر وہ جاتا ہے اندر سپروائزر کے پاس، واپس آتے پھر پوچھتا ہے آر یو شیور یو نیو دیٹ یو نیڈ اے ویزا ٹو گو ٹو لنڈن اینڈ یو اسٹل کیم؟ یس. اوکے ڈن، یو ہیو اے ویزا، یو کین گو، نیور ڈو دس اگین. آئی واز لائک اوکے دیٹ وازنٹ سو بیڈ، یو نو. سو اف یو ڈونٹ ایون ٹرائی ان نارمل سرکمسٹانسز ایوریبڈی وڈ سے ڈیوڈ یو آر اے پاکستانی، ہاؤ کین یو گیٹ اے ویزا آن ارائیول فرام لنڈن؟ سو آئی ہیو لرنڈ ان مائی لائف کہ دا ہارڈیسٹ تھنگ ٹو ڈو از ٹو ٹرائی. And we don't even attempt to do that. So, you know, trying to end world poverty is not like a challenge which was easy for me to even say. مجھے جب میں نے کہنا شروع کیا کہ میں ملین بزنس بناؤں گا، پہلے 1.5 سال تک تو میں کسی کو بتا نہیں سکتا تھا. I was ashamed کہ میں how can I say that? It's like too embarrassing. I mean, what if I failed? کیا ہوگا؟ So I had to work on not others but on myself. I had to say it کہ جی yes, I want to do this. ہمارے ایک ٹیچر نے سکھایا کہ جب کائنات کے اندر، مٹی کے اندر ایک بیج لگا دیا جاتا ہے تو کائنات جو ہے وہ ایکشن میں آتی ہے
اور پھر وہ اپنا کام شروع کرتی ہے, وہ جرمینیشن کا کام کرتی ہے, اس کا کام شروع ہوتا ہے, وہ پریشان ہو جاتی ہے, یار یہ بیج نہیں نکلا تو گڑبڑ ہو جائے گی. اسی طرح سے کوئی انسان اگر انٹینشن سیٹ کر دے اور بولنا شروع کر دے اور مانگنا شروع کر دے تو کائنات ہلنے شروع ہو جاتی ہے, کہتی ہے او ناؤ آئی ہیو ٹو میک اٹ ہیپن. سو سم ہاؤ آئی جسٹ keep asking and I keep doing what I can and I have stopped waiting for expectations کہ یہ کچھ ہو جائے گا. I don't really get it. I don't want to say, I mean, I don't know کہ کتنا زیادہ I don't really care anymore کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. I enjoy it. When I get tired, I stop doing it. I don't need to do anything. I'm not being paid by anyone to do this. So as long as I'm having fun, I'll keep on doing this. The moment it gets boring, I stop it and I will move on to the next one, which people think کہ ہو سکتا ہے. I don't think I can even if I want to, I can move on because اگر آپ کسی کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اور آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ کو واپس زبردستی کریں گے. میں نے زندگی میں 3 کنٹریز مائیگریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ایوری ٹائم آئی ٹرائیڈ دا ڈورز ور کلوزڈ, لاز چینجڈ آف دوز کنٹریز. سنگاپور میں لائر نے مجھے کہا سر 18 مہینے میں آپ کے ہاتھ میں پاسپورٹ ہوگا. I went, I started my business, I did everything I could. Law change ho gaya. And I couldn't. So every time I was sent back to Pakistan. So now I have stopped thinking ki ji main yahan se kahin ja sakta hu. I don't have a choice. I think I have to do what I have to do. So I'm just having fun while doing it rather than being disappointed کہ میں بہت زیادہ ambitious ہو جاؤں اور کہوں یہ مجھے کرنا ہے. I chill and I relax and I see, okay, let's see what happens. At your own pace, yeah. It will happen, I know. Carry wood, carry water, chop wood, carry water, chop wood. That's it. That's what I follow now. I don't plan anymore. I don't. And آپ نے کہا 4 بجے آنا ہے, میں نے کہا 1 بجے پوچھ لینا. تو and this is how I live. This is so weird. میری بیوی پوچھتی ہے آج آپ کیا کریں گے, میں کہا مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے. رات کو کہتی ہے آپ کو تو کہتی ہے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اتنا کچھ کر کے آ گئے. میں کہا یار خود بخود ہو گیا, میں کیا کروں. لوگ آتے جاتے ہیں, میں کرتا جاتا ہوں. I have a very interesting time doing this. So let's see what happens. What is Insaan Party? Do you mind if I tell it a little bit about it? Yeah, so go for it. I mean, I was going to ask, that was the next question as well, کہ انسان پارٹی کی فلسفہ ہے کیا اور کیا آپ اسے اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں in the long run. Right. So ویسے میں نے کہا کہ انسان کا جو لفظ ہے وہ I started using it because of Abdul Idi. And تو because it's born in 2020. So it's a mixture of just like a fusion restaurant. This is what you will start if you start a new restaurant. You don't want to have just biryani or just, this or that. A lot of people want to have fusion food. So this is a fusion of all the stuff which was happening in the last 100 years. It's a mixture of a not-for-profit. It's a mixture of a technology company. It's a mixture of a political party and a training company. So ہمیں اپنے پولیٹیشین سے کیا مانگتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں وہ کمپیٹنٹ ہو, دل کا اچھا ہو, محنت کرتا ہو, اس کو پتہ ہو کیا کر رہا ہے. میں کم سے کم یہ چاہتا ہوں. میں اپنے منسٹرس کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا درد ہوتا ہے کہ یار یہ جس چیز کا منسٹر ہے اس کے بارے میں اس کو کیا پتہ ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ ایک دن وہ ایک چیز کا منسٹر ہوتا ہے, تھوڑے دن کے بعد وہ ایک اور چیز کا منسٹر ہو جاتا ہے. پچھلے 10 سال سے وہی لوگ ہیں, وہی منسٹر ہیں, نام ٹائٹل چینج ہو جاتے ہیں. تو دیر از سم تھنگ رانگ. اینڈ لاسٹ ایئر آئی فائنلی گاٹ فیڈ اپ وین کووڈ اسٹارٹیڈ. دس واز ون آف دا فائنسٹ مومنٹ فار پاکستان to run on the COVID tide and change our country's mindset. We could have opted in to have 6 months to 3 months free internet service for everyone who has never used internet. We could have just announced that. It will costed us nothing. ہم ٹیلی کام کمپنیز کو بلاتے ہیں, ان سے کہتے ہیں سر یار بچوں ہم اپنے ملک کو پڑھانا چاہتے ہیں, اسکول بند ہیں, آپ انٹرنیٹ 6 مہینے کے لیے ان بچوں کو فری دے دو. ہم بینکس کو بلاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ہمارا ملک غریب ہے, آپ کام کرو لیپ ٹاپ اور موبائل جو ہے نا بغیر سود کے ان کو دینا شروع کر دو. اور جو بالکل غریب ہے نا اس کو 1800 روپے کا فون, اسمارٹ فون موبی لنک دے رہا ہے, برانڈ نیو اسمارٹ فون 1600 روپے کا, جس میں گوگل وائس بھی ہے, گوگل اسسٹنٹ بھی ہے, گوگل میپس بھی ہے, یوٹیوب بھی چلتا ہے. یار یہ ان لوگوں کو بانٹ دو. 12,000 روپے نقد میں نہیں دیتا. پھر میں ان کو کہتا یار سب کو ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ کے بغیر پیسے نہیں ملیں گے, جاؤ ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ ہو. جب ضرورت پڑتی ہے نا انسان کام کرتا ہے. ہم اپنے ملک کو 25% اسمارٹ فون پینیٹریشن لے کے 70-80% پینیٹریشن پہ لے کے جا سکتے تھے. وی ڈڈ ناٹ ڈو اٹ. دیٹ واز ریئلی ہرٹنگ می. مجھ کو
تکلیف ہوتی ہے. آپ امیجن کریں کہ آپ کا کوئی دوست 25 لاکھ کی گاڑی ہو, وہ 2 لاکھ میں بیچ کے آ جائے, آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ آپ کا دوست ہے, وہ گدھا نہیں ہے, لیکن آپ اس سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ مجھ کو میرا پورا پاکستان, مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ میرا پورا پاکستان سے میں محبت کرتا ہوں, میرے بھائیوں سے میں محبت کرتا ہوں, بہنوں سے کرتا ہوں, سارے اپنے آپ کو شارٹ سیل کرتے ہیں, میڈیاکرز ہیں. جب کووڈ آتا ہے, ایک بچہ نیو یارک میں رہتا ہے, ایک بچہ لنڈن میں رہتا ہے, ایک بچہ سین فرانسسکو میں رہتا ہے, ایک بچہ چیچا وطنی میں رہتا ہے, سب کے پاس 10 میگا بٹ کا انٹرنیٹ ہے, ایک ہی کمپیوٹر ہے, ایک ہی وہ جاب کر رہا ہے. تو کیا ظلم نہیں ہے کہ $2.5 لاکھ کما رہا ہے سین فرانسسکو والا, $1.5 لاکھ کما رہا ہے نیو یارک والا, لنڈن والا $1.5 لاکھ کما رہا ہے, کراچی چیچا وطنی والا جو ہے وہ $5,000 یا $2,000 پہ بیٹھا ہوا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے. ہی سیلنگ ہمسیلف شارٹ. اس کو صرف یہ کرنا ہے کہ بھیا آپ جاب ادھر نہ ڈھونڈو نا, آپ امریکہ میں جاب ڈھونڈ لو. سب نے کمرے کے اندر بند ہونا ہے, انٹرنیٹ کا پائپ لگانا ہے, کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنا ہے. تو وائی آن ارتھ آر یو ویسٹنگ یور ٹائم ڈوئنگ ان دا رانگ پلیس؟ Right, that makes a lot of sense. But again, Azad Chaiwala was here a little while ago. He's also looking to get into a political party and creating his own political party as well. And he said similar things. وہ ایجوکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی میں منسٹر آف ایجوکیشن ہوتا تو میں اس طرح سے a lot of sweeping statements. آپ نے کہا فری انٹرنیٹ اگر دیتے تھے, اگین دیکھیں کچھ فنڈامنٹل اکنامکس ہے اس کے پیچھے, رائٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 12,000 روپے نہیں دیتا اور میں لیپ ٹاپ دے دیتا. 12,000 روپے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس پیسے کو وائزلی استعمال کرنا چاہیے تھا. رائٹ. سو میں اسی طرح قسطوں میں دیتا, میں پھر 1,800 کا فون آئی تھنک ایوری بڈی شوڈ ہیو بین گیون. جب کنسیڈرنگ کہ 12,000 روپیہ جو دیا گیا وہ ان لوگوں کو دیا گیا جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے. تو دا کرٹیسزم یو وڈ ہیو ریسیوڈ کہ یار کھانے موبائل فون کو میں کھا لوں. ایک پارٹی تھی انہوں نے لیپ ٹاپ بیچا اور ان کو ایک کرٹیسزم ملا. پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل لیپ ٹاپس نکال دیتے اس کے اوپر, تو جو اس کا اوور آن آتا کنسیڈرنگ کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, ظاہر ہے ہمیں لیپ ٹاپس پاکستان میں تو پروڈیوس نہیں کر رہے, ہمیں باہر سے منگوانے پڑتے. اگر ہم ریئل امپیکٹ لا رہے ہیں 1 ملین لیپ ٹاپس 2 ملین لیپ ٹاپس, تو وہ جو اس کا امپورٹ بل ہوتا. تو اگین لائک I understand the vision and I truly appreciate it. آزاد بھائی کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی سین تھا کہ I appreciate the fact کہ وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ٹیکنوکریٹس کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ سسٹم کو سمجھتے نہیں ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ میں کہتا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنائیں گے تو ہوگا. PPRA کا رول ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کا بیسکس, کہ آپ گورنمنٹ کسی پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ کام نہیں کر سکتی. اگر پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ کرے گی تو کرپشن کا چارج لگ کے آپ نیب میں بیٹھے ہوں گے. اور انفارچونیٹلی ہوتا بھی یہی ہے کہ نعرے بازی باہر ہوتی ہے کہ جی میں, ہمارے کرنٹ پرائم منسٹر نے بھی یہ کیا کہ باہر سے بیٹھ کے بڑے سارے نعرے لگائے کہ میں یوں کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. نظام کو سمجھا نہیں. نظام ہمارا بڑا کمپلیکیٹڈ ہے, اس میں فیل سیفس ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اگر پرائیویٹ کمپنی کی بات کی جائے آپ تو بڑا ایک اچھے دل سے چاہیں گے کہ ایزی پیسہ کو دے دیں, بٹ کل کو کوئی آئے گا کہ کہے گا اس کا بھائی جو ہے وہ ایزی پیسہ چلاتا ہوگا, وہ اس کو دے دے گا کہ چلو پیسے بنا لیں. سو there are a lot of political parties. Waqar Zaka has just created a political party. Azad Bhai has created a political party. You've created a political party. The problem that I see right now, and it's very, very appreciable کہ ٹیکنوکریٹ از ناؤ لوکنگ ٹو گیٹ انٹو گراس روٹ پالیٹکس. اور یہ بہت ہم نے ایک نئی چیز دیکھی ہے کہ اب ایک پڑھا لکھا آدمی جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ یار نہیں, تنگ آ کر میں ہی بنا لیتا ہوں اور میں موبلائز کروں گا لوگوں کو. لیکن انفارچونیٹلی اٹس ناٹ گراؤنڈیڈ ود ریالٹی. وقار زکا کا ایک نعرہ تھا کہ جی میں اگر بٹ کوائن میں انویسٹ کر لیا ہوتا تو میں جو ہے وہ پاکستان کا ڈیٹ ختم کر دیتا. بڑا سمپل نعرہ تھا, بٹ سما منی نے کل یا پرسوں اس کو بیٹھ کے پورا ڈیکنسٹرکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یار وہ 1% بھی نہیں پے کر پاتا اگر اس نے 5 سال 10 سال پہلے بھی بٹ کوائن پہ انویسٹ کر لیا ہوتا. تو اگین what it does is کہ there is a lot of media out there that's putting a lot of these big نعرے out and it's not grounded with reality. اور وہ جب because of that and this is not just about you or Azad or a lot of these people, but what I've personally experienced in the past 10 years, ہم یہی نعرے لگا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں IT انڈسٹری 10 ارب کی ہو جائے گی, نہیں ہو رہی. ہم کہہ رہے ہیں کہ اسٹارٹ اپس کر کے یونیکارن بنائیں گے. ایک یونیکارن نہیں, کیا یونیکارن تو چلیں چھوڑ دور کی بات ہے, $100 ملین کی کمپنی ہم نہیں بنا پا رہے. ہم کہتے ہیں ہم پاورٹی ایلیویشن کریں گے. ہم نے پچھلے 10 سال میں اپنا گراف دیکھا, ہم پاورٹی میں مزید دکھیلے گئے ہیں. سو وائی آر وی لوکنگ ایٹ سچ میکرو آئیڈیاز ویئر اینڈ پرٹیکولرلی ود جو ہمارا طبقہ ہے نا, پڑھا لکھا آنیسٹ جو ریئل طبقہ ہے جو کہ ٹیکنالوجی کو یوز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی میں ٹیکنالوجی سے کوئی میسو چینج لے کر آؤں گا. somehow they're not grounded with the reality. Somehow they don't understand the real economics of the masses. جہاں پر وہ دیکھیں, اور just to sort of help you understand what I'm trying to get at,
تھرڈ پرسن یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ریحان بھائی آپ تو یہ بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں، آپ کی ایک امریکہ میں کمپنی چل رہی ہے، آپ کا پیسہ پے ہو رہا ہے، تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ ٹیکنالوجی کین چینج لائف از ویری ویری ڈفرنٹ. میرے ساتھ بھی لوگ ایگزیکٹلی یہی کہیں گے کہ یار میں آج آئی ایم اے اسٹرانگ پروپوننٹ آف ٹیکنالوجی کہ بھائی جاؤ اور جا کر گوگل سے یہ سیکھ لو اور یوٹیوب سے یہ سیکھ لو. بٹ جس کے گھر میں کھانا ہی نہیں ہے، ہی از ناٹ ویری ویری لائکلی ٹو بی لوکنگ فار اے جابز ان امیریکا. آپ نے کہا کہ چیچا وطنی والا امریکہ سے کمپیٹ کیوں نہیں کر رہا؟ امریکن کے اپبرنگنگ بڑی فرق ہے، چیچا وطنی والے کی بڑی فرق ہے، اس کی شاید تیسری پشت ہوگی جو کہ امریکن سے کمپیٹ کر سکتی ہے. چائنا کو 30 سال لگے. کل میں دیکھ رہا تھا، کل یہ پرسوں آیا ہے، زی جنگ پن نے اناؤنس کیا ہے کہ چائنا از ایکسٹریم پاورٹی انہوں نے فائنلی ختم کر دیا. دس از اے کنٹری دیٹ از دا بگیسٹ ایکسپورٹر ان دا ورلڈ، جو کہ پچھلے ایک سال کے اندر جو ہے وہ کووڈ کا وہ امپیکٹ نہیں ہوا. دے ایکچولی ریکارڈڈ اے گروتھ ریٹ. اینڈ ناؤ آفٹر 30 to 40 years کر لیں، تقریباً 80s میں انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ نیو چائنا پالیسی لے کر آئے. 40 years later they have eradicated extreme poverty. Still they have poverty. So the idea that چیچا وطنی کا بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہائر سیل کر کے وہ کر لے گا. اینڈ لاسٹ اس پہ کامنٹ میرا یہ ہوگا کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم آئی ایگری کہ ہم انڈر سیل کرتے ہیں، ایک پرٹیکولر کلاس اپنے آپ کو انڈر سیل کرتی ہے. ان لاٹ آف ویز ہم اپنے آپ کو اوور سیل بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہماری میسز جو ہے بڑا ٹیلنٹڈ ہے پاکستان. بالکل ہے، آپ نے امریکہ گھوما ہے، آپ نے یورپ گھوما ہے، آپ کبھی جا کر فار ایگزامپل سنگرس کو اٹھا لیں، میوزیشینس کو اٹھا لیں، ان کے سب ویز میں انتہا زیادہ ٹیلنٹڈ میوزیشین ہوگا، وہ بیٹھا ہوگا اور چونیاں گیدر کر رہا ہوگا، کیونکہ وہ آرٹ پہ فوکس کر رہا ہے. وہ سیلنگ تو بات کی بات ہے، وہ ابھی اس وقت صرف اور صرف اسکل پہ، ٹریڈ پہ، اس پہ فوکس کر رہا ہے. پاکستانی نے گٹار سیکھا نہیں اور وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یار جب تک میں سپر اسٹار نہیں بنوں گا نا، میں نے کچھ کرنا ہی نہیں، پرفارم نہیں کرنا. ہی از ٹرائنگ ٹو سیل ہمسیلف وے مور دین ہی از ایکچولی دیر. ٹیلنٹ، میں اس میں یہ کہتا ہوں پاکستان میں ٹیلنٹ، لوگ کہتے ہیں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، ٹیلنٹ ہے بٹ ان پالش ٹیلنٹ ہے. اور وداؤٹ دیٹ پالشنگ انفارچونیٹلی آپ گندم بیچ دیں یا آپ کاٹن بیچ دیں یا آپ فنشڈ پروڈکٹ بیچ دیں، ہم اس فنشنگ کے اوپر کام ہی نہیں کرتے. سو اس کانٹیکسٹ کے ساتھ ہاؤ وڈ یو سی یور پولیٹیکل پارٹی؟ میں واپس آتا ہوں آپ کی اپنی اس بات پہ جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا دوست اگر 25,000 کی گاڑی کو 2 لاکھ میں، 25 لاکھ کی گاڑی کو 2 لاکھ میں بیچے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی. تو میں بھی ایگزیکٹلی وہی کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس 250 ملین بلینئرز رہتے ہیں. ہم نے ان کو پالش کرنا نہیں بتایا کہ اپنے آپ کو پالش کیسے کرو. ہم چاہ رہے ہیں کہ وہی ٹریڈیشنل طریقے اپنائیں جو پہلے تھے. اور انفارچونیٹلی اور بہت سارے جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ ٹیکنالوجی نہیں سمجھتے. آپ سمجھتے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں، اور جو نئے جو آپ نے جن لوگوں کے نام لیے وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمارے پولیٹیشنز تو نہیں سمجھ رہے. تو میرے پولیٹیشن پارٹی بنانے کی ریزن یہ تھی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ جو وہ لوگ سامنے آئیں جو کہ ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہوں اور لے کے چلیں. آج اگر مجھ کو آپ یہ پوچھیں کہ آپ کیا کریں گے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے. چائنا نے جب کام شروع کیا اس کے پاس انٹرنیٹ بیک اینڈ اسٹرکچر نہیں تھا. ہم آج کام اگر شروع کریں گے نا کہ اگر کام کریں تو آگے کیا کریں، واٹس اے وے فارورڈ. آج ہر پاکستانی کے ہاتھ میں پاسبل ہے کہ وہ یوٹیوب چلا سکتا ہے، یس اور نو چلا سکتا ہے. 20 سال پہلے نہیں چلا سکتا تھا، 10 سال پہلے بھی نہیں چلا سکتا تھا، 4G ہی نہیں تھا. آج کا پاکستان کا پرائم منسٹر کیوں اس بات پہ پیسے خرچ نہیں کر رہا کہ کسی سے کچھ سمجھنے سے پہلے، کسی کو کچھ بتانے سے پہلے، جو بھی وہ کام کرتے ہو جاؤ بیٹا جا کے یوٹیوب سے سیکھو. کہیں پہ ایڈمیشن لینے سے پہلے MIT کی، ہارورڈ اور ایڈیکس کے اوپر جو یونیورسٹی کے اوپر، ایڈیکس کے اوپر، کورسیرا کے اوپر جو کورسز پڑھے ہیں وہ حاصل کرو. تو ہم 3 سے 4 سال میں اپنے بچے کو $5,000 سے $50,000 پہ لے کے جا سکتے ہیں. کس عقل مند نے کہا ہے کہ اور یونیورسٹیاں بناؤ اور کالج بناؤ جب ہر گھر میں یونیورسٹی امریکہ کی بیٹھی ہوئی ہے؟ تو کیا یہ سینسیبل چیز ہے کہ ہم اس کو اسکپ کر کے جو ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم تھا اس کو اسکپ کر کے ڈائریکٹ امریکہ سے نہ پڑھ لیں؟ کیا یہ پاسبل نہیں ہے کرنا؟ کیا ہم یہاں پہ 25 ملین 20 ملین بچے نہیں تیار کر سکتے جو انگریزی پڑھ سکتے ہوں اور ہارورڈ سے، ایڈیکس کے ذریعے، موکس کے ذریعے اور چیزوں سے حاصل کر سکیں؟ میجورٹی کو پتہ نہیں ہے نا. اور اگر بچہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اما ابا ڈانٹ دیتے ہیں. جب ہماری گورنمنٹ اناؤنس کرے، شور کرے، عوام کرے، جس طرح ہم نے ڈینگی کے لیے اشتہار کیا، کووڈ کے لیے اشتہار کیا، ہم نے یوٹیوب کے لیے اشتہار کیوں نہیں کرا؟ ہم نے گوگل کے لیے اشتہار کیوں نہیں کرا؟ ہوگا کسی کا پرائیویٹ کمپنی وہ، لیکن اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے نہیں. اور اگر میں کہوں قلم استعمال کریں، پڑھیں لکھیں، تو بھائی کسی پرائیویٹ کمپنی بیچ رہی ہے نا، گورنمنٹ تو نہیں بناتی قلم. تو اگر یوٹیوب کی وجہ سے ہمارے ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ میرا پولیٹیکل پارٹی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایسے لیڈر سامنے لے کے آؤں. نہ میں کہہ رہا ہوں لوگوں نہ مجھے ووٹ چاہیے،
نہ نوٹ چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے, اپنے پیشن کو سامنے لے کر آئیے. ہم 2 طرح کے لوگ بنا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہیں, ہفتے کے 10 گھنٹے دے سکتے ہیں, آئیے آپ ہمارے شیڈو منسٹر بن جائیے. اس کے اوپر اپنی پوڈ کاسٹ شروع کیجیے, ہر ہفتے 5 شوز کیجیے اور ان سے سنانے کے بجائے ان کی بات سنیے. جس طرح آپ غور سے سنتے ہیں اس طرح سنیے. ہم ان کو اس کی پہلی ٹریننگ دیتے ہیں. اس کے بعد ہر 3 مہینے کے بعد اپنے سبجیکٹ کی, مثال کے طور پہ آپ سولر کے منسٹر ہیں تو آپ سولر انرجی کے ایکسپرٹ, دنیا کے ایکسپرٹ کے ساتھ, دنیا کے ناٹ پاکستان, کیونکہ ہم دنیا میں رہتے, میں دنیا میں رہتا ہوں, میں پاکستان میں نہیں رہتا. میں نہیں سمجھتا کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں. میں رہتا ہوں فزیکلی, کھاتا پیتا یہاں ہوں, لیکن میں دنیا بھر میں امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہوں, ان سے بات کر سکتا ہوں نا. میرے پاس کاسٹ افیکٹونیس ہے کہ میں امریکہ فون کروں, لوکل فون کروں, اٹس اے سیم کاسٹ ناؤ. تو اس کے بعد ہم ہر 3 مہینے کے بعد ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے سبجیکٹ کی کانفرنس کرنی ہے, لوکل گورنمنٹ کو بلانا ہے, سیکرٹریز کو بلانا ہے, پریزیڈنٹس کو بلانا ہے, ایسوسیشنس کو بلانا ہے, ان کے انٹرویوز آپ نے کر لیے, آپ نے اپنا نیٹ ورک ڈیولپ کر لیا. پھر سائیکل دوبارہ شروع ہوگا کہ 3 مہینے تک انٹرویوز کریں گے, پھر 3 مہینے کے بعد کانفرنس کریں گے, پھر 3 مہینے انٹرویوز کریں گے, پھر کانفرنس کریں گے. اب یہ پروسیس کے 2 سال کے بعد ہمارے پاس ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوگا, اور ایک نہیں ہوگا, سینکڑوں ہوں گے, کیونکہ اس کی جتنی پوڈ کاسٹ تھی, اس کے جتنے انٹرویوز تھے, وہ دوسرے لوگ بھی سن رہے ہیں. تو 2 سال کے بعد میرے پاس ایک ایسا ہیرا انسان تیار ہوگا جو سولر کا واقعی میں ایکسپرٹ ہوگا, جس کو چیئرمین سولر بلا 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 بنا دینا چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں تم جاؤ جس پارٹی میں جانا ہے, آخر میں جا کے وہاں لگ جاؤ, اور اگر ہمارے ساتھ رہتے ہو تو ہمارے ساتھ چلتے رہو آگے. ہم اس کو پالش کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہم کہہ رہے ہیں شیڈو میئر بن جاؤ اپنے علاقے کے. ہر علاقے کے اندر UC سے 5000 کے قریب ہیں, چیئرمین بنو یا میئر بنو, وہاں پہ آ کے تم بڑا سا بل بورڈ لگواؤ, میرا نام مزمل ہے, میں اس علاقے کا شیڈو میئر ہوں, یہ میرا موبائل نمبر ہے, یہ میرا فیس بک ID ہے, آپ کو جو پرابلم ہے آپ مجھے میسج کریں. وہ میسج کریں, ان سے بات کریں, ان سے محبت دیں, ان کو شفقت دیں, ان کی بات سنیں, ان کو ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں جو ان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. آدھے سے زیادہ مسئلے, مجھے 10 سال ہو گئے لوگوں کے مسئلے حل کراتے ہوئے, 90% پرابلم میں ایسی فیس بک کے ذریعے حل کر لیتا ہوں. کسی کو جانتا ہوں, کنیکشن کراتا ہوں, پرابلم حل ہو جاتا ہے. زیادہ تر لوگ تو پریشان ہوتے ہیں, جو پریشان ہوتا ہے اس کا مسئلہ کیسے وہ حل کرے, وہ گوگل بھی نہیں کرتا, یوٹیوب نہیں کرتا. سب مسئلوں کے حل موجود ہیں, لیکن وہ حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا, کیونکہ ہم نے ابھی تک عادت نہیں بنائی ہے کہ بھائی ہر بات کرنے سے پہلے آپ مزمل آئی ایم شیور کسی سے بات کرتے ہوئے گوگل کر لیتے ہوں گے ساتھ ساتھ. ہمارا عام پاکستانی نہیں کرتا ہے. ہم نے اس کی یہ عادت میں کنورٹ کرنا ہے. دس از دا فرسٹ تھنگ وی وانٹ ٹو ڈو, کہ یہ اتنی سے یہ آج کا پرائم منسٹر کر لے. میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہوں پرائم منسٹر, میں تو اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کیا, میں نے نہیں آنا ہے بھائی, میں نے الیکشن بھی نہیں لڑنا ہے. آئی وانٹ ٹو جسٹ ٹرین پیپل, آئی وانٹ ٹو برنگ ادر پیپل فارورڈ. اگر آگے اگین آئی ڈونٹ نو واٹ ول ہیپن, بٹ مائی انٹرسٹ از کہ جب گراس روٹ لیول سے یہ لوگ آئیں گے, پبلک کے سامنے آئیں گے, پبلک میٹنگز آن لائن کریں گے, تو کچھ نہ کچھ چینج ضرور آئے گا. آپ 3 پولیٹیکل پارٹی کی بات کریں نا, میں کہوں گا بچوں کو 300 کھولو. یہ 250 ملین لوگوں کا ملک ہے. نہ میں اکیلے کچھ بدل سکتا ہوں, نہ عمران خان اکیلے بدل سکتا ہے, نہ یہ پورا بیوروکریسی اکیلے بدل سکتا ہے. ہم کو سب کو مل کے کرنا ہے. ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب پاکستان کی پہچان ہے. آپ ایک پوڈ کاسٹ کر رہے ہو, ہزاروں لوگ سوچتے ہیں یہ امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے, باقی بچے کدھر ہیں, وہ کیوں نہیں سامنے آ رہے یار؟ 250 ملین میں سے 1 ملین بچہ اگر سامنے آ کے امپیکٹ کریٹ کرنا شروع کرے, کہاں پرابلم اپنی جان چھوڑا کے بھاگے گا یہاں سے, پاگل ہو جائے گا یار, یہ تو میرے پیچھے پڑ گئے. اگر آپ خود سوچو کہ پاکستان میں 500 پوڈ کاسٹ شروع ہو جائیں, ہر مسئلے کے اوپر ایک آدمی پوڈ کاسٹ شروع کر دے, ہر روز پوڈ کاسٹ کر رہا ہو, وہ مسئلہ بچے گا کیسے؟ کیونکہ اس آدمی کو ہر چیز کا پتہ ہوگا. وہ فوراً مسئلے حل شروع ہو جائیں گے. واٹ آر دا پرابلمز؟ دیر آر نو پرابلم. دا پرابلمز آر کہ جس کے پاس سولوشن ہے وہ پرابلم والے کو نہیں جانتا ہے, جس کے پاس پرابلم ہے وہ سولوشن والے کو نہیں جانتا ہے. جب آپ آپس میں ملاقات کرا دیتے ہیں, پرابلم سالو ہو جاتا ہے. دنیا بھر نے اگر غربت ختم کر لی ہے تو اس کا مطلب ہے ہو سکتی ہے. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کیسے کرنا ہے, اور ہم پریشان زیادہ ہو رہے ہیں, سر زیادہ ہوتے ہیں, اور سناؤ جی کی ہو رہا ہے, وہی پہ لگے رہتے ہیں. تو وی ہیو بیڈ پریورٹیز. I don't think we are a poor country. I think we are a very poorly managed country. ہم عادتاً غریب ملک ہیں, ہماری ساری عادتیں غریبوں والی ہیں, تو ہمارے رزلٹ جو آئے گا وہ بھی غریبوں والا آئے گا. ارسطو صاحب نے 2000 سال پہلے کہا تھا کہ بھئی a man is nothing but his habits. تو ہمیں اپنی عادتیں بدلنی ہیں, ہماری پریورٹیز, ہماری ٹائمنگ, ہمارے ٹائم ضائع کرنے کا معاملہ, یہ سارے عجیب سے معاملات ہیں. یہ چھوٹے مسئلے ہیں, لیکن یہی مسئلے ہیں ایکچولی جو اسٹیگر ہوتے ہوتے بڑے ہو جاتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو بگ پرابلمز ان آر کنٹری. ہمارے ہاں ایگو کے پرابلمز ہیں, ہمارے ہاں جھوٹ کے پرابلم ہیں, ہمارے ہاں دوغلے پن کے پرابلم ہیں, کنیکشنز کے پرابلم ہیں, اور یہ پرابلم میں سمجھتا ہوں 5 سے 7 سال میں ختم ہو جائیں گے. ہم ابھی واٹس ایپ کی وجہ سے پاکستان کی گورنمنٹ کتنی تیز ہوگی, خالی واٹس ایپ لے لو آپ, اتنا بڑا ڈسرپٹر ہے. ایک ایپ آتی ہے اور پورا ڈسرپٹ ہوتا ہے. تو آگے دیکھو کلب ہاؤس کیا کرے گا, آگے دیکھو اور ایپ آ جائے گی, کوئی بچہ آئے گا کہے گا یار یہ ہونا چاہیے,
کیا ڈسرپشن کریٹ ہوگی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 5 سے 10 سال مہمان رہ گئی. یہ مصیبتیں غربت کی، یہ مہمان ہیں، یہ ان کے ساتھ خیال کریں، پیار کریں، یہ چلی جائیں گی. Not because I will do something, not because Imran Khan, but there is a huge snowball effect happening. Facebook, Google, Android phones, Chinese governments, Chinese apps, software، یہ سب مل کے ڈسرپشن کریٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس $1 بلین کے اندر کریم آتا ہے، زمین آتا ہے، آئیں گے. ہمارے بہت سارے چیلنجز ہیں. اگر مجھے اپنی کمپنی $1 بلین کرنی ہے تو آئی ول پرابلی انکارپوریٹ ان ڈیلاویئر، ناٹ ان پاکستان، بیکاز رائٹ دیٹس دا بگیسٹ پرابلم رائٹ کہ جب تک وہ پیسہ پاکستان میں نہیں آ رہا تو پھر پاکستان میں آتا ہے یار، گھوم پھر کے آ جاتا ہے. اگر ہمارے بھائی نے جو اشر عظیم ہے، وہ عزیز ہے، اس نے اگر کمپنی یہاں پہ بنا کے اسکائی الیکٹرک یہیں پیسہ لایا نا، اگر 7 بلین کی وہاں بیچی، کچھ پیسہ تو آئے گا نا. آتا ہے پیسہ. ہم سب انٹر کنیکٹڈ ہو چکے ہیں پلانٹ وائڈ. ہمیں آپس میں مزید کنیکشن کی ضرورت ہے. یہ سمجھ دیں، اگر آپ کو انکارپوریٹ امریکہ میں کرنے میں آسانی تو آپ کریں. آپ کو کس نے کہا پاکستان میں کریں؟ مطلب پاکستان کی GDP میں شو نہیں ہوتا کا مطلب یہ تو نہیں نا پاکستان نہیں آ رہا. پاکستان میں امپیکٹ تو وہ ایونچولی کریٹ میرے خیال میں کرے گا. آپ کے توسط سے آپ نے بتایا کہ آپ کی پوڈ کاسٹ ویلی میں جاتی ہے. میں تمام پاکستانیوں کو، خاص طور پہ آپ جیسے پاکستانیوں کو، پڑھے لکھے پاکستانیوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا پیشن کو ایکسپلور کر کے بولنا شروع کر دیں. جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو آپ اس ایکو سسٹم سے کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مسئلے، آپ ایک لائٹ ہاؤس بن جاتے ہیں. آپ کے پاس مسئلے بھی آ رہے ہوتے ہیں اور پرابلم سولوشن بھی آ رہے ہوتے ہیں. صرف آپ کے بولنے کی وجہ سے آپ نے دونوں کو کنیکٹ کرنا ہے. آپ آئیں، شفقت دیں، بات کریں، لوگ آپ سے کنیکٹ کریں گے. یار یہ کرا دو، یا یہ کرا دو، یار یہ کرا دو، مجھے پرابلم آ رہا ہے. آپ اس پرابلم کے لیے پھر ویڈیو بنا کے ڈال دیں. ہمیں ٹیکنالوجی کو ویڈیو کے اندر خاص طور پہ، کیونکہ ہم جاہل قوم ہیں، 60% تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا، گونگے بہرے تو نہیں ہیں. ویڈیو سن سکتے ہیں، یار پوڈ کاسٹ شروع کر دو، ویڈیو بناؤ، انٹرویو بناؤ، باتیں کرو لوگوں سے. جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ زکوٰۃ نکالیں ٹائم کی، صدقہ نکالیں ٹائم کا، ویڈیوز بنائیں، یوٹیوب پہ جائیں، فیس بک پہ جائیں، اپنی پرائیویسی کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں. آپ کا ملک تکلیف میں ہے، پریشان ہے، آپ ان کو کنیکشنز کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. اور اتنا زیادہ امپیکٹ ہے کہ میں اور آپ سوچ رہے. سنی علی سخت ناراض تھا کہ ویڈیو میں نہیں بناؤں گا. آج آپ کے سامنے وہ گھنٹوں بیٹھے باتیں کرتا رہتا ہے، لوگ اس کے مرید ہو گئے. شام سخت مجھ سے ناراض تھا، آپ نے ویڈیو انٹرنیٹ پہ کیوں ڈال دی میری. آج آپ کے سامنے گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، باتیں کرتا رہتا ہے. آزاد چائے والا کہتا ہے آپ اکیلے لڑ رہے تھے، میں نے کہا میں بھی آپ کی طرح سے لڑنا شروع کروں گا. آج آپ اس کا امپیکٹ آپ کے سامنے کہ لاکھوں بچے پاگل ہو گئے. شاہد جویا 5000 میں فیکٹری لگانا سکھاتا ہے، کہتا ہے ریحان بھی آپ کی ویڈیو میں نہیں دیکھتا تو میں نے ویڈیو بنانا شروع کرنی تھی. میں کون ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو سمپل بول رہا ہوں لوگوں کو. وہ بولنے والا جب ہم چھوٹے تھے مزمل، آپ تو پوسٹ انٹرنیٹ ٹائم میں بڑے ہوئے ہو، 10 سال کی عمر میں مل گیا ہوگا انٹرنیٹ. 9 سال کی عمر میں 9 سال میں مل گیا تھا. میں تو پہلی دفعہ انٹرنیٹ 24 سال کی عمر میں چلا ہے. تو میں ہم تو گوگل کر ہی نہیں سکتے تھے، گوگل ہی نہیں تھا. تو تڑپتے تھے کہ کوئی آدمی مل جائے جو وزڈم دے. تو شادیوں میں میں اپنے جو ایسی ٹیبل ہوتی جہاں بڈھے بیٹھتے تھے وہاں جا کے بیٹھ جاتا تھا کہ کچھ وزڈم کی بات مل جائے. بچوں میں نہیں کھیل رہا ہوتا تھا. وائی؟ بیکاز کچھ سننے کو نہیں ملتا تھا. آج کے بچے کے پاس ٹیڈ ایکس ہے، آج کے بچے کے پاس اتنے پلیٹ فارم ہیں. یعنی ہمارے پاس ٹیڈ کا پلیٹ فارم فری ہے ہر پاکستان کے ہر گاؤں میں. ابھی تک ٹیڈ کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر گورنمنٹ آف پاکستان اس میں، سوری میں قطع کلامی کے لیے معذرت، اس میں 2 چیزیں میں اس میں کہوں گا. آپ نے بالکل رائٹلی آئیڈینٹیفائی کیا، اور آپ نے جب وہ والی بات بھی بولی نا، اگین اس میں سملر اس پہ وہ آؤں گا کہ ٹیکنالوجی کو دے کر آزاد بھائی نے ایگزیکٹلی سملر بات کی تھی. انہوں نے کہا جی میں ہر پاکستانی کو ایک ڈرل دے دوں گا. اور مجھے یہ لگتا ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستانی بچہ جو ہے وہ ورک شاپیں کھول لے گا، وہ اس طرح کر لے گا. میں تو اسکول بند کراؤں گا. اور میں دیکھیں کچھ ہیومن نیچر ہے. آپ نے اپنی کانورزیشن میں یہ بات بولی کہ ہماری قوم کی کچھ بیسک ایک فنڈامنٹل جسے کہتے ہیں اخلاقیاتی پرابلمس ہیں. اور جب تک ان چیزوں کو آپ فکس نہیں کریں گے، آپ ان کو جتنا بھی دے دیں وہ ایک طرف سے آئے گا اور دوسری طرف سے وہ دریا میں جائے گا، وہ کو چینج نہیں لے کر آئے گا. اس کی مثال کیا ہے؟ میں اگر فار ایگزامپل کہتا ہوں میں ہر بچے کو فری انٹرنیٹ دے دیتا ہوں، میں ہر بچے کو لیپ ٹاپ دے دیتا ہوں، اور میں ہر بچے کو فون دے دیتا ہوں. سم ہاؤ واٹ وی آر آلریڈی سیئنگ کہ 70 ملین پاکستانی جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر آ گیا. 80-90 پہ بھی چلا گیا تھا کووڈ کے ٹائم کے اوپر یہ نمبر، جو کہ 3G 4G کا ایکٹیو استعمال کر رہا ہے. 90 ملین پاکستانی رفلی آپ کا اگر آپ لگا لینا تو تقریباً 35 سے 40% بن جاتا ہے. 40% پاکستانی ٹیڈ پہ تو نہیں گیا، وہ ٹک ٹاک پہ چلا گیا. رائٹ، دیر از دیٹ ایلیمنٹ ایز ویل آف کنزیومر ایولیوشن. کنزیومر دیکھ کے آ رہا ہے وہ سارا کا سارا. پھر ہم دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں، ہم بار بار کہتے ہیں ٹیڈ کیوں نہیں دیکھ رہا، MIT کے کورسز اینڈ. میں آپ کو انٹرپٹ کر سکتا ہوں؟ جی.
کیا ہم نے آج تک کبھی پبلک سروس میسج سنا ہے کہ آپ ٹیٹ دیکھ کے اپنے آپ کو بڑھا سکتے ہیں؟ میرے ساتھ باہر ایک صاحب بیٹھے ہیں، ہماری پولیٹیکل پارٹی کے چیف کوآرڈینیٹر ہیں. کہتے ہیں ریحان بھائی 1 سال سے پہلے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں ہاؤ ٹو لکھ کے کچھ بھی سرچ کر سکتا ہوں یوٹیوب. اینڈ ہی ہیز بین این ایجوکیٹر آل ہز لائف. کیا ہم نے پبلک سروس میسج یہ نہیں کرنا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے کہ کشمیر بنے گا پاکستان؟ مطلب یہ پاکستان تو زبردست بن جائے، کشمیر بھی بن جائے But I گا think that's what I'm saying نا ریحان بھائی کہ دیکھیں دونوں میسیجنگ ہو رہی ہیں. میں I was working with Tania Idris at the time and I remember کہ دیکھیں ڈیجی اسکلز پنجاب PITB کا آپ اٹھائیں پچھلی گورنمنٹ کے اندر تو کس حد تک ڈیجی اسکلز بنا 1.5 ملین لوگوں نے لیا. PITB کے نے پورے پاکستان میں ٹی وی ایڈ چلائے تھے کہ جی ڈیجیٹل انٹرنیٹ کے اوپر یہ سیکھیں، یہ کریں، وہ کریں. فری انٹرنیٹ سارا کا سارا بسز کو دیا گیا، لیپ ٹاپس پورے پاکستان میں بانٹے گئے. مسئلہ یہ ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، بیکاز آپ کے سائلوں کے اندر وہ میسز کے لیے تھی. پہلی تو اس میں چیز یہ آتی ہے کہ میسز جو ایکچولی آپ کا چینج میکر ہوگا نا، وہ ہوگا جو کہ آپ کا 1 ملین 2 ملین 3 ملین، اس کو تو انگریزی صحیح نہیں آتی، اس کو تو رٹا لگایا ہوا تھا انگریزی کا. کرٹیکل پرابلم کرٹیکل تھنکنگ کا بھی ہے. آپ کی ایجوکیشن ایسی تھی، آپ کی پریولیج ایسی تھی کہ آپ کے لیے وہ کرٹیکل تھنکنگ بڑی ایک وہ تھی، جسے کہتے ہیں نا ایک نارمل سی چیز تھی. آپ کی میسز کو تو وہ کرٹیکل تھنکنگ ہی نہیں مل رہی. وہ ویسے کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے بچپن سے یہ بتایا گیا رٹا لگا کر یہ کر لو اور آگے پوری زندگی یہی کرتے رہنا. ہاؤ ڈو یو ری اسکل یور سیلف، ہاؤ ڈو یو اپ اسکل یور سیلف. میرا پوائنٹ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں. اگر میں آج کہتا ہوں کہ گورنمنٹ سم ہاؤ دے ڈونٹ ہیو دا کیش بٹ سم ہاؤ وہ 100 ارب روپیہ لیتے ہیں اور وہ 100 ارب روپیہ لے کر وہ لوگوں کے اندر موبائل بانٹتے ہیں، انٹرنیٹ بانٹتے ہیں، وہ سارا کچھ کر لیتے ہیں. USF کا فنڈ لے لیں. بلوچستان اور گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ نہیں ہے آج تک. USF کا فنڈ ایگزسٹ کرتا ہے جس سے وہ جا کر فائبر بچھا کر وہاں پر ڈال سکتے ہیں. اس کے اپنے بڑے مسائل ہیں. بٹ اگر انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہو بھی گئی، واٹ از دا گارنٹی کہ ہمارا وہ بچہ، اور میں کہتا ہوں TVC بھی چل رہا ہے. دیکھیں صاف سی بات ہے، ایک ہیومن نیچر ہے نا. آپ کے پاس ایک TVC چل رہا ہے جس کے اوپر آپ کو پڑھی لکھی بات آ رہی ہے، اگلا TVC چل رہا ہے ٹک ٹاک کا، یا آپ ٹک ٹاک بین کر دیں، بٹ دین ٹک ٹاک پہ بھی ایجوکیشنل کانٹینٹ آنا شروع ہو گیا. سو اگین اٹس ناٹ جسٹ اے گورنمنٹ تھنگ. And when we have dreams like within the next 5 years we're going to see that change, I think we sell a wrong mantra, جو کہ پھر ایونچولی جب وہ بچہ جاتا ہے اور جا کے دیکھتا ہے کہ امپیکٹ یہ نہیں آ رہا تو وہ پھر ڈپریس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. مجھے بہت سارے بچے ایسے ملے ہیں کہ جو کہ 2012-13 کے اندر اس ویو کے اندر آئے، انٹرپرینورشپ کی ویو میں آئے، ان ویوز میں آئے، انہوں نے کہا یار کچھ بھی نہیں ہوتا. ہوا ہے، بہت کچھ ہوا ہے. مطلب میں کہتا ہوں کہ 2010 کے اندر جو تھا پاکستان تھا، 2020 کا پاکستان اس سے بہت بہتر ہے. لیکن بیکاز ہم خواب اتنے بڑے سوچ رہے تھے کہ ہم کانسٹنٹلی ایک سیلف ڈیپریکیٹنگ سینس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار ملک تو بس فارغ ہی ہے. سر بہت چیزیں بہتر ہوئی ہیں، بہت سارے نئے بزنسز بنے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ، اینڈ اگین جو ایک چیز میں یہ کرتا ہوں نا کہ میں بہت زیادہ اس پوڈ کاسٹ پہ میں بہت زیادہ ایکسپلور کرتا ہوں. بڑے سارے لوگ اس کے اوپر اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں، بٹ میں ڈیٹا کا آدمی ہوں، اور ڈیٹا کا آدمی جو ہے نا وہ ہمیشہ سیگمنٹیشن کرتا ہے. کسی بھی فیلڈ کے اندر سیگمنٹیشن کرے گا، رائٹ، تاکہ آپ بہتر طریقے سے لوگوں کو ٹارگیٹ بہتر کر سکیں. میں جب سیگمنٹیشن ایک اکانومی کے اندر کرتا ہوں لوگوں کی، تو وہاں پر سوشیو اکنامک کلاس از ویری ویری امپورٹنٹ. انفارچونیٹلی واٹ وی ڈو از وی ٹیک اے سیم میسیجنگ اینڈ ٹرائی ٹو امپلیمنٹ اٹ اکراس دا بورڈ. ہم اس میسیجنگ میں یہ ریئلائز نہیں کر رہے. فار ایگزامپل آپ نے کانٹینٹ کی بات کی، ساتھ ہی آپ نے کوریلیٹ کیا کہ MIT کا کانٹینٹ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. میرے حساب سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی فار اس وقت فیز 1 کے اندر کہ میں نہیں ایکسپیکٹ کروں کہ 10 ملین بچہ کریں. میں صرف اور صرف 5 لاکھ بچے کو بولوں کہ یار تم نے صبح سے لے کے رات تک تمہارا کام یہ ہے کہ جا کے انگریز کا کورس دیکھو، اس کو اردو میں کنورٹ کر کے ٹرانسلیٹ کر کے ڈالنا شروع کر دو. دا فیکٹ از اونلی 3% پاکستانیز کین ٹرولی ٹیک انگلش لینگویج کورسز. Only 3% Pakistanis can truly go on YouTube and say how to this. Rest of Pakistan is doing Urdu. اور اس میں سے بھی میجورٹی جو ہے وہ تو ٹائپ بھی نہیں صحیح طریقے سے کر سکتی، وہ تو وائس نوٹوں پہ کام کر رہی ہے. سو جب تک آپ کا کوئی کانٹینٹ اویلیبلٹی نہیں ہے، کل میری ٹیم سے بات ہو رہی تھی کہ جی ہمارے ہاں ایک فیکٹری میں انگریز تو بن رہا ہے، آپ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، بچہ انگریزی سیکھ کر آ جاتا ہے. ایک وقت تھا جب انگلش کی بڑی بگ ڈیل ہوتی تھی، اب تو بچہ سیکھ جاتا ہے. اردو کا نہ کانٹینٹ ہے، نہ اسٹوری بک اویلیبل ہے، نہ کانٹینٹ اویلیبل ہے، نہ یوٹیوب کے اوپر، نہ ایجوکیشنل کانٹینٹ اویلیبل ہے اردو کا. آپ کو انگریزی کا سب مل جائے گا. میں اس دن بیٹھا ہوا تھا، پاکستان کا آپ کا ویب سائٹ ایک ہوتی ہے جی PK کی ویب سائٹ ڈومین رجسٹر ہوتی ہے. میں فار ایگزامپل کہتا ہوں مزمل.pk میں نے رجسٹر کر دیا. اب اس ویب سائٹ کو میں نے اگر شاپیفائی کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے نا، تو مجھے درمیان میں DNS چاہیے. دنیا میں کہیں پہ DNS نہیں چاہیے، لیکن .pk کا جو PK نیک والا دے رہا ہے وہ اس کے لیے چاہیے DNS. اردو لینگویج میں کوئی ایک ریسورس اویلیبل نہیں تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی کین گو اینڈ ہاؤ ٹو، میرا جو کلچرلی کانٹیکسٹ مسئلہ ہے وہ اویلیبل ہی نہیں ہے. میری ویڈیوز ہیں ایسے DNS کے اوپر، شاپیفائی کے اسپیسیفک نا، کہ میں نے اگر شاپیفائی کے اوپر کرنا ہے، آئی مین ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دیٹس واٹ کانٹینٹ از. میں جو میں نے ریکویسٹ کری آپ سے، آپ کے توسط سے تمام سننے والوں کو، کہ ہمارے 15 ملین پاکستانی باہر رہتے ہیں.
ہم ان میں سے اگر 1,00,000 لوگوں کو ایکٹیو کانٹینٹ کریٹر بنا دیں تو پرابلم بہت اپنی زبان میں بولیں گے, اپنی زبان میں, ریجنل لینگویج میں, بنائیں گے, اردو سرائکی میں, میں بالکل بنائیں گے, ایبسلیوٹلی. پشتو میں بنائیں گے, تو وہ صرف ٹائم کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں. اور جو میں آپ کو میسج اپنی پولیٹیکل پارٹی میں بھی دیا کہ میں صرف ٹائم مانگ رہا ہوں, نہ پیسے مانگ رہا ہوں, نہ ووٹ مانگ رہا ہوں, میں امپیکٹ مانگ رہا ہوں. رائٹ, امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا. جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ 5 سے 10 سال میں جو میں اپنا آپ کو ویژن دکھا رہا ہوں, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا میں کچھ کر رہا ہوں اس کے لیے. اگر میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو میرے امپیکٹ کی وجہ سے شاید وہ 10 سال کی جگہ رزلٹ شاید 3 سال جلدی آ جائے گا, اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہوگا. لیکن وہ 3 سال آج کی دنیا میں 3 سال آر لائک 30 years already. You know that very well. ڈیفینیٹلی. تو دیٹ از آل آئی کین سے. میں یہی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں اور میں آپ کا شکریہ بھی ادا کر سکتا ہوں. اور آپ کی طرف سے اگین میں آپ کو بار بار ریکویسٹ کروں گا, آپ ٹیوٹوریلز بھی بنائیں کہ پوڈ کاسٹ کیسے شروع کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں. دس از ہاؤ وی کین چینج. ہم نے پچھلے سال اسکول بند تھے, اتنے سارے ٹیچر بند تھے, ہمارے پاس ابھی تک میٹرک تک کا کانٹینٹ کی ویڈیوز بھی یوٹیوب پہ نہیں ہے. یار ہمارے اگر ایجوکیشن منسٹر کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ یار آپ لوگوں کے پاس فون ہوگا, آپ لوگ کانٹینٹ بنائیں, خراب ڈال دیں. یہ ہم بہت پرفیکشنسٹ ہیں, یور ڈیٹا نمبر, آئی ایگری, بٹ بچہ کبھی بھی بھاگتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا. بچے کا کام صرف بھاگنا اور کھانا کھانا ہوتا ہے پہلے 2-3 سال. جب وہ موبائل فون لے گا, انٹرنیٹ کانٹینٹ بنائے گا, وہ اچھا نہیں بنائے گا, لیکن بنائے تو صحیح نا. جب وہ بنانا شروع کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کے اندر کوالٹی آ جائے گی. کون سے چائنا کا چیز اچھی ہوتی تھی پہلے, کون سے جاپان کی چیز ہے, آپ کو معلوم ہے ٹوئیٹا کی گاڑی کو خریدنا نہیں چاہتا تھا جرمنی کے سامنے. ہر چیز خراب سے شروع ہوتی ہے, ہم خراب کو اتنا موک کر دیتے ہیں. میں ایک بہت خراب آدمی ہوں, مجھے کوئی پرفیکٹ رستہ نہیں معلوم ہے, میں اپنی اٹیمپٹ کر رہا ہوں. آپ لوگ جو سننے والے ہیں آئیں بتائیں, یا تم مس ڈائریکٹڈ ہو, میں کہوں گا بھائی تم کون سی چیز ٹھیک کرنا چاہتے ہو, یہ لو چابی, تم شروع کر دو. میں ایک پلیٹ فارم بنانا چاہتا ہوں. Makes a lot of sense. Like you're trying to activate things. All I'm trying to do is, as I said introduction میں, کہ میں جرمینیٹر ہوں. میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ جو پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہتے ہیں ہمیں کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا, ہم کیا کریں, وہ بہانے بازی از پاسٹ. میرے اپنے بنائے ہوئے 25 یوڈیمی پہ, یوٹیوب پہ کورسز فری میں پڑھے ہوئے ہیں. چاہو دیکھو, ہاؤ ٹو برنگ اے چینج, ہاؤ ٹو سالو اینی پرابلم, پتہ نہیں کون سے کورس, سب کی کتاب سے بھی موجود ہیں. اور میں کترینہ نہیں ہوں, میں ایک ٹک ٹاک کی ہیروئن نہیں ہوں, تو مجھے لوگ کم دیکھتے ہیں. دیٹس ٹرو. میں آزاد کی طرح چلاتا نہیں ہوں, خواب نہیں دکھاتا ہوں, میں سیدھا اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں. میرے ویوز ہمیشہ کم ہی آئیں گے. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم خراب کام نہیں کریں گے تو اچھا کیسے کریں گے. اگر اچھا سا آملیٹ بنانا ہے تو پہلے انڈا تلنا سیکھنا پڑے گا. انڈا تلنا سیکھنے کے لیے پہلے انڈا توڑنا پڑے گا. انڈا توڑیں گے تو خراب بھی ہوں گے, کپڑے بھی خراب ہوں گے, امبیرسمنٹ بھی فیل ہوگی, یار میں انڈا بھی نہیں تل سکتا. اٹ اسٹارٹس فرام دیئر. خراب کانٹینٹ کریٹ کریں. پرفیکشنزم بہت زیادہ ہے ہماری قوم میں. I was so perfect. My father was so much perfectionist. میرے لیے بہت مشکل تھا کچھ بھی کرنا. تو I had to unlearn کہ اگر کوئی آپ نے نئی چیز ڈش پکانی ہے تو آپ کو پورا کچن بھی گندا کرنا ہے. کوئی اچھی ڈش نہیں بھی بنے گی, یو ہیو ٹو ایکسپیریمنٹ. دیٹس ہاؤ آئی لرن. بہت سارے لوگ کتاب سے لرن کرتے ہیں, بہت سارے لوگ دوسرے طریقے سے کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اگر ہمارے کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ کانٹینٹ کریٹ کرنا شروع کر دیں, پیسے کمانے سے زیادہ فوکس کریں اپنا علم دینے کے اوپر, پیسے بھی کما لیں گے, پیسے ایونچولی آ جائیں گے. تو ہم بہت سارے مسائل اپنے سالو کر سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بی این آپٹمسٹ کہ جی یہ ٹھیک ہو جائے گا, میں روٹی کپڑا مکان ہر کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. میں تو کہہ رہا ہوں مجھے ووٹ بھی نہ دو, میں کچھ بھی نہیں کروں. میرے پاس کوئی آ کے کہتا ہے نا آپ پرائم منسٹر بننے والے, میں نہیں جی, میں نے پلیٹ فارم بنایا آپ پرائم منسٹر بن سکیں. مائی انٹرسٹ از کہ آپ آئیں سامنے اور آپ حل کریں. آئی ول ٹیچ یو, آئی ول کوچ یو, آئی ول گائیڈ یو if you are ready to learn. if you're not, میں آپ کو ایسے اپنے فیوچر کے لیے آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ میں آپ کو ایسے لوگ دیتا ہوں. ایک بچہ مہینے کے $50,000 بناتا ہے, پینٹر تھا, آپ کہہ رہے ہیں انگلش نہیں آتی تھی. جو سیکھنے والا ہے نا وہ سیکھ سکتا ہے, سب نہیں سیکھیں گے, لیکن چانسز ہیں. اگر 250 ملین میں سے 1% ایڈیکس پہ جا کے سیکھ سکتا ہے تو اٹس ورتھ اسپینڈنگ $1 billion, not even rupees, $1 billion. Instead of giving $1 billion of scholarships to a few people, it's worth spending $1 billion کہ ہر ماں باپ کو پتا ہو تم ایڈیکس پہ کیوں نہیں پڑھ رہے, جاؤ ڈگری یہاں سے بھی کرو, ایڈیکس کی بھی ڈگری مجھے لا کے دکھاؤ. نہیں آتا پڑھنا تو کوئی بات نہیں, 1% تو کر سکتا ہے نا. آپ نے تو 3% بولا, میں کہہ رہا ہوں 1% of this country is 2.5 million people, which is more than Bosnia's population, which is 4 times the population of Montenegro. اٹس پاسبل کہ ہم وہ کیا 2.5 ملین لوگ جو ہیں وہ امپیکٹ نہیں کریٹ کریں گے. یار 2.5 ملین ملینرز آ گئے تو امپیکٹ تو آنا ہے. سولر لگائیں گے, چیزیں کریں گے, پارک ٹھیک کریں گے, ہیوج امپیکٹ آئے گا. لیٹس ناٹ ٹرائی ٹو فکس دا ہول ورلڈ,
لیٹس ناٹ ٹرائی ٹو فکس دا ورلڈ. جو میں 100% اسمارٹ فون پینیٹریشن کی بات کر رہا تھا, میں کہہ رہا تھا ہمیں لوگوں کو اویئر کرنا ہے. اگر آپ پاکستان میں آج اویئر کر دیں کہ جی یہ آپ کام کریں گے تو آپ دبئی کا ٹکٹ کٹا کے آپ کو وہاں نوکری لگ جائے گی, آدھے لوگ اپنے لینڈ بیچ کے, بچے بیچ کے, ہاتھ بیچ کے آ جائیں گے. ان کو اتنا یقین ہوگا. ہمیں وہ یقین دلانا ہے کہ آج آپ محنت شروع کریں گے تو 3 سے 5 سال میں آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں. پہنچیں گے نہیں, پہنچ سکتے ہیں. کوشش کس کو کرنی پڑے گی؟ آپ کو کرنی پڑے گی. میں نہیں کروں گا, مزمل نہیں کریں گے, آپ کو خود اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا. میں بہت عقل مند تھا, سارے جہاں کو چینج کرنے کی کوشش کرتا تھا, پھر تھوڑی سی دانائی آ گئی تو خود کو بہتر کرنا شروع کر دیا. دیٹس آل وی ہیو ٹو ورک آن. ہمیں اپنی نیشن کو ڈیولپ کرنا ہے. ہمارے پاس کون ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا منسٹر؟ مجھے بتاؤ. اگر 250 ملین بلینئر ہیں, ان کو پالش کون کرے گا؟ کون ہے وہ انچارج انسان؟ میں کس کے پاس جا کے بولوں یار میں ہاتھ جوڑا ہوں, تھوڑی ویڈیو بنا دو نا, مجھے بتاؤ نا ہیومن ریسورس کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. کون ہے وہ منسٹر؟ کدھر ہے وہ آدمی جو یہ پاکستان کے جو آپ کہہ رہے ہیں نا پالش کرنا پڑے گا, وہ کون ہے پالشیا؟ ملاؤ نا یار مجھے. تو آپ نہیں ہیں تو آپ آؤ سامنے, میں آ رہا ہوں سامنے, آؤ مل کے پاکستان کو بناتے ہیں. پاکستان کو کوئی امریکہ سے کوئی آتا ہے تو ڈانٹ پڑتی ہے, مارس سے آئے گا شاید کوئی ٹھیک کرنے. تو آئی ہوپ کہ جو راکٹ صاحب گئے ہیں وہاں سے کسی بندے کو لائیں مارس کے, مارشن بھائی تو ہی آگے ٹھیک کر لیں. ہمارے پاس تو ہم تو بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں. آئی ایم ناٹ ڈس اپوائنٹڈ اینی مور بیکاز آئی تھنک دیر از اے ریزن فار ایوری تھنگ. ہم نے مغلیہ سلطنت بھی دیکھی ہے ہمارے بڑوں نے, ہم نے موہنجو داڑو بھی دیکھا ہے, ٹیکسلا بھی دیکھا ہے. آج اس کے نام و نشان نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ اس والی قوم کی بھی نہ ہو, ٹھیک ہے, جو کام کر جائے گا وہ فائدہ اٹھائے گا, جو نہیں کرے گا وہ نہیں اٹھائے گا. بٹ ٹوڈیز ہیومن بینگ از اے ویری ویری پاورفل ساورن انڈیویجول. ریڈ دا بک دا ساورن انڈیویجول. اٹس اے فینامنل وے کہ ڈیموکریسی کے بعد کیا آنے والا ہے. وی آر لیونگ ان اے ویری ویری امیزنگ ٹائم. دیر آر پیپل ہو میکنگ ملینز آف ڈالرز. دے کین, دیٹ از پاسبل. پہلے تو پاسبل ہی نہیں تھا. میں جب چھوٹا تھا تو میں تڑپتا تھا یار کاش میں سلیکن ویلی میں جا کے رہ جاتا, میرا بھی بزنس جو ہے نا $1 بلین کا بک جاتا, یہ ہوتا وہ ہوتا. ایسے نہیں بکتا ہے. مجھے ادھر ہی ہونا تھا, اسی مٹی کے لیے پیدا کیا گیا. اور آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ ٹائم آئی ہیو مور, بٹ میں ایک جاتے جاتے کہوں گا کہ ہم بہت بلیسڈ ہیں. ہمارے پاکستان میں رہنے والے بچے, یہ لوگ, میرے جیسے لوگ, بولنے والے لوگ یا بول سکنے والے لوگ, ٹیچرس, ہم بہت بلیسڈ ہیں. ہم اتنا سا کام کرتے ہیں, اتنا امپیکٹ آ جاتا ہے. اگر سلیکن ویلی میں رہتے ہوتے تو اتنا کام کرنا پڑتا اتنے سے امپیکٹ کے لیے. رائٹ. تو ہم بلیسڈ ہیں کہ ہم اندھوں میں کاڑے راجے بن سکتے ہیں. تو ہماری ملک میں پریشانیاں ہیں تو یہ فائدہ ہے, اپارچونیٹی ہے. اگر ہر پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں میں نے ملین لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے نا, میں نے اپنی پروڈکٹ ملین لوگوں تک پہنچانی, تو یو ول بیکم اے ملینئر بائی پروڈکٹ. درخت لگاؤ گے, امرود کا درخت ہوگا, اس میں امرود ہی نکلیں گے. کام کرو گے تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا. اب گارنٹی تو کوئی نہیں سکتا مرنے کے بعد کی جنت کی گارنٹی بھی جو ہے اس کے لیے مرنا پڑے گا تو پتہ چلے گا کہ مجھے جنت ملے گی یا نہیں. Makes a lot of sense. Rehan bhai, thank you so much for coming in. This was very, very insightful. پہلی دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی, بہت زیادہ اچھا لگا. Somehow I did not think کہ آپ philosophy اور spirituality اور جو آپ نے یہ سارے ایریاز ایکسپلور کیے ہیں اس میں اتنی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں. تو مجھے پرٹیکولرلی جو آپ فلسفے پہ گئے نا, اس سے مجھے بہت زیادہ مزہ آیا. تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ آل دیٹ نالج. تھینک یو. اینڈ فار آل آف یو گائز, اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہو تو پلیز ڈو شیئر اٹ ود یور فرینڈز. اسی کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کے اوپر لائک کا بٹن دبائیں گے تو انگیجمنٹ بڑھے گی, زیادہ لوگوں تک ہماری کانورسیشن پہنچے گی. آڈیو پلیٹ فارم سے سننے والے سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے تو آنے والے ایپیسوڈس کا آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا. انفارچونیٹلی اسپوٹیفائی پاکستان میں لانچ ہوا ہے لیکن انہوں نے پوڈ کاسٹ کا فیچر نہیں دیا. تو آئی نو اے لاٹ آف پیپل دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسپوٹیفائی اپیئر ہو رہا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا. اگر آپ پاکستان میں ہیں انفارچونیٹلی آپ کو ہمارا شو نہیں ملے گا, بٹ گوگل اور ایپل پوڈ کاسٹ پہ اویلیبل ہے, سو یو کین چیک اٹ آؤٹ over there. اسی کے ساتھ دس واز سید مزمل حسن زیدی. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.